اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام مہمانان گرامی کو سلام کہتی ہوں. السلام علیکم. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکال کے ایک بہت اچھی بہت خوبصورت کتاب کی تقریب رونمائی میں شریک ہوئے. ہماری کوشش ہوگی ہمارے جو مہمان ہیں ماشاءاللہ وہ جو کتاب کے بارے میں خیال آرائی کریں گے اس سے آپ بہت خوشگوار ہوں گے. اور ماشاءاللہ ناز پروین نے جو سفر نامہ لکھا ہے وہ بذات خود ایک انتہائی سیر و تفریح کا باعث ہے پڑھنے والوں کے لیے. میں آپ تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کروں گی. میں دعوت دوں گی جناب رضا علی صاحب کو کہ وہ آئیں تلاوت قرآن پاک. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. ناز پروین بہت مخلص بہت پرکشش شخصیت اور دوستوں کی دوست ہے. بہت عرصہ نہیں گزرا جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ناز کی دراصل میں بات کر رہی تھی. ناز کہہ رہی کہ اونچا بولے. ناز بہت مخلص بہت پرکشش دوستوں کی دوست ہے اور ہماری زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ ان سے ملاقات ہوئی. یہ آئیں ادب کے میدان میں اور چھا رہی. انہوں نے ایک کالم لکھنے سے آغاز کیا. ان کے کالم ہمیں پڑھنے شروع کیے اور ہماری توجہ کھینچی اور پھر کوئی بھی کالم ایسا نہیں ہوتا تھا جو مجھ سے پڑھنے سے رہ گیا ہو اور وہ ہر کالم کے آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتی تھی. وہ بہت چھوٹے مسئلوں کو اٹھاتی ہے اور پورا کالم باندھ دیتی ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ناز پروین ہم میں اور ہم ان کے ساتھ شامل ہوئے. میں اس سے پہلے کی بات کو آگے بڑھاؤں میں دعوت دوں گی جناب ڈاکٹر عدنان سرور صاحب کو کہ وہ خیالات. اچھا یہیں سے بول. ٹھیک ہاں آواز آ جائے گی. کوشش کروں گا زور سے بولوں. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کو بات کریں میں بہت زیادہ آج فیل کر رہی ہوں. بہت زیادہ ہمبل فیل کر رہی ہوں. اتنا بڑا نام استادوں کے استاد میرے ہسبینڈ کے میرے دیور کے بھی استاد رہ چکے ہیں ڈاکٹر عدنان سرور صاحب اور شورا ہمدرد کے اسپیکر ہیں. بہت بڑا نام ہے ان کا. کوئی اس کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اور آئی ایم سو آف ہمبل کہ انہوں نے میری ایک ریکویسٹ پر جو ہے میرا اس جو ہے ہمارا سیشن جو ہے اس میں شرکت کو مناسب سمجھا. تو میں سر تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ناز صاحبہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. میرے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے کہ میں آج اس بہت ہی عالمانہ محفل کا حصہ ہوں اور اس دعوت کے لیے میں ناز پروین صاحبہ کا بےحد شکر گزار ہوں. اصل میں مجھے کل جب پتہ چلا تو میں نے کہا یہ تو ہماری کولیگ بھی ہیں. ہم درس شورا میں ہر مہینے ہم بیٹھتے ہیں. وہاں ایک بڑا اچھا کردار وہاں پر بھی ادا کر رہی ہیں. اپنے خیالات سے آگاہ کرتی ہیں تمام حاضرین کو اور اراکین شورا کو. جو کراچی تک کہا بھی جاتا ہے جو حکیم محمد سعید شہید ان کی دختر ہیں سعدیہ راشدہ صاحبہ ان کی خدمت میں کوشش ہوتا ہے. تو اب ہم اس کو پالیسی ساز اداروں تک بھی پہنچائیں گے. جیسے پچھلے دنوں ہم نے کلائمیٹ چینج پہ کیا جو بڑا ٹیکنیکل تھا. تو اب یہ جب مجھے کتاب پہلی دفعہ ملی انہوں نے مجھے بڑی مہربانی سے یہ عنایت کی تو میں نے جب اسے پڑھنا شروع کیا پوری تو نہیں پڑھ سکا کیونکہ اسی وقت میں ایک گھر کو بدل رہا تھا. تو آپ کو پتہ ہے گھر کے بدلنے میں کتنے معاملات ہوتے ہیں. بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے اور ایک سامان دوسرا سامان.
اس میں کوئی میں دسمبر کے آخر میں گیا DHA یونیورسٹی ٹاؤن سے، تو وہاں میں کرائے پہ رہ کر تو وہ کسی طور پہ بنا لیا سر چھپانے کی جگہ. تو پھر میں نے جو چند ایک اور چیپٹرز تھے وہ میں نے کہا میں پورا کروں گا، تو میں نے یہ کتاب سب سے اوپر رکھی بھی ہوئی ہے. تو جب میں نے یہ دیکھی پہلی نظر میں تو مجھے اتنا اچھا لگا، یعنی اس کا سر ورک جو ہے اتنے ایستھیٹک سینس جسے کہتے ہیں نفاست سے بنایا گیا ہے کہ اگر آپ بھی بغور دیکھیے تو یہ شنجان جو لکھا ہے یہ بالکل چین کا جو ہے وہ بالکل اسی طرز کا ہے، کلر بھی ریڈ، وہ جو ان کے گھروں کے ڈیزائن ہوتے ہیں سلانٹنگ قسم کے ٹینٹ لائک چائنا کے. تو میں نے کہا دیکھیں یہ وہی کر سکتا ہے اس کی ڈیزائننگ جو بہت ہی اچھا ہے اس کا مزاج رکھتا ہو. اور پھر یہ کہ ڈیزرٹ بھی بتایا گیا، مسجد بھی، اور خوشحال یوگر جو ہیں ان کے بارے میں زیادہ تفصیل سے ہے، اور پورے چین کا ایک سفر نامہ ہے. اور میں اس کی جو اندر سے اس کے صفحات کا معیار ہے، گلوسی پیپر بہت ہی اچھا، اور جو ساتھ ساتھ انہوں نے معلومات دی ہیں اور جس طرح ان کا رہن سہن ہے، ان کی ثقافت ہے، اس کے بارے میں مختلف باتیں انہوں نے تحریر کی ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر یہ کتاب اٹھا لی جائے تو اس کو پھر ختم کیے بغیر بات نہیں بنتی. تو میری بدقسمتی تھی کہ میں گھر کے کام میں اتنا تھا کہ وہ بس آلموسٹ وہ مزدوروں جیسا لیبر ہو رہا تھا، کیونکہ 2 4 6 میرے ساتھ ورکرز تھے، لیکن ورکرز کو اگر آپ 10 دفعہ نہ سمجھائیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور آخرکار آپ کو خود کا ہاتھ بٹانا پڑتا ہے. تو خیر یہ کتاب، اس میں پھر مشاہد حسین صاحب جیسی شخصیت جو کہ چائنا پاکستان پہ ایکسپرٹ ہیں اور بڑا نام ہے ان کا، اور اتفاق سے جیسے میرا تعلق شعبہ بین الاقوامی تعلقات، پشاور یونیورسٹی لاء کالج میں بھی پرنسپل رہا اور اسلام آباد میں بھی کام کیے، کہ رجسٹرار بھی رہا یہاں ویمن یونیورسٹی مردان کا پہلا رجسٹرار، تو اس میں اسٹیچوٹس وغیرہ ڈیولپ کرتا ہے. لیکن مجھے اس بات پہ سکون ملتا ہے کہ مجھے کسی طور پہ پالیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز، لا اور پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز وغیرہ کے ساتھ ساتھ ادب کا شوق ہے. میں کراچی میں بھی رہا، وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا، تو وہاں مجھے میرے اردو بولنے والے دوست ہیں، اور بہت اچھے دوست. وہ مجھے ہفتے کے دن، رات کے دن بلا لیتے تھے کہ آپ ہمارے گھر رات ٹھہریے، آپ کوہاٹ تو جا نہیں سکتے تو ہمارے یہاں رہیے. تو وہ ان کے گھر والے میری اس طرح عزت کرتے تھے جیسے میں ان کا بیٹا ہوں. تو وہ چیزیں بنا کے دے رہے ہیں، تو اس میں میں نے اردو سیکھی بہت اچھی. تو جب میں نے اردو سیکھ لی اور باقی جگہ پر میں اپنے گاؤں وغیرہ میں یا پشاور میں نہیں پڑھ سکا، تو یہ ادب کے حساب سے بات کر رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے مجھے بڑا لگاؤ ہو گیا اردو ادب سے، خاص کر چاہے وہ اشعار ہوتے ہیں، چاہے وہ تحریریں ہوتی ہیں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ کوئی ادبی محفل میں بلائے. نشتر حال میں بہت ہوتے ہیں، ایک بڑا مشہور جو ہے جس میں ہمارے چند ایک شعرا بھائی بھی وہاں پہ کام کرتے ہیں، تو میں ان سے کبھی کبھی گلہ بھی کرتا ہوں. میں نے کہا میں آپ کو بھول جاتا ہوں، اور تو وہ پھر بار مجھے بلاتے ہیں. ابھی تو مجھ سے ہمارے خالد بھائی نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو بڑے بہترین پروگرام سے بلایا کروں گا. تو ان کی بڑی خدمات ہیں ایجوکیشن میں، آپ سب جانتے ہیں، سرکاری لیول پہ اور غیر سرکاری بھی. تو جناب میں اس کی یعنی اور پھر دیکھیے یہ ایک ہے تحریر کرنے کی جو بات ہوتی ہے، میں ابھی بات کر رہا تھا غیر رسمی طور پہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ بولنا یہاں بہت بڑے بڑے پروفیسرز ہیں. میں صرف اس یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان میں وہ PhD، نہ صرف PhD، پوسٹ ڈاکس ہیں، اور کوئی لندن سے ہے، کوئی یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہے، کوئی انگلینڈ سے ہے، کوئی آسٹریلیا کینیڈا سے ہے، ہارورڈ تک پہنچ گئے ہیں اور آکسفورڈ اور کیمبرج، لیکن ان میں سے بہت ہی کم لکھ پاتے. تو بولنا آسان ہے، آپ 3 گھنٹے بول سکتے ہیں، لیکن جب بات لکھائی کی آتی ہے، چاہے اردو، انگریزی ہو، کوئی بھی زبان ہو، تو پھر آپ کا صحیح ملکہ کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کتنا زیادہ شعور ہے. تو یہ اتنے کالم لکھ رہی ہیں، میں زیادہ آگاہ نہیں تھا. ابھی آپ جناب نے فرمایا تو میں ابھی ان کی کالم سے باقاعدہ منسلک رہوں گا. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کے جو دیور ہیں وہ میرے بالکل ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ارشد عزیز ملک صاحب، تو ابھی بھی مجھے خوشی ہوتی ہے دونوں بھائیوں کو دیکھ کے، امجد صاحب کو بھی
کہ بہت اونچے مقام پہ ہیں جرنلزم کے، اور فخر سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ میرے اسٹوڈنٹ رہے. میں جرنلزم میں بھی 5 سال میں نے پڑھایا تو وہاں پہ ملاقات ہوتی تھی. تو بہت ہی اچھا احساس ہے، اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جس طرح سے اس کا پورے کتاب کا، اور پھر اس میں آپ نے جو یہ خوبصورت سے یہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ جو گلو کر رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ. تو اس کو جاری ساری میں نے ان سے ایک ذاتی طور پہ درخواست کی ہے، آپ اس درخواست میں اپنی حمایت ڈالیے. آپ لوگ ان کے اتنے اچھے دوست ہیں، اور سب آج میں اہل دانش کی محفل میں ہوں بالکل، اور جس میں خواتین کا بہت بڑا کردار. خوشی ہوئی دیکھ کے کہ اتنا اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ اور حصہ ڈال رہے ہیں. تو اور باذوق وہ ایک میں کچھ پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی، تو انہوں نے گولڈ میڈل وغیرہ لیا ہوا تھا، تو میں ٹی وی پہ تھا ان کے ساتھ کسی پروگرام میں. تو وہ ایک شخص نے شکایت کی کہ، اور یہ اس سے منسلک ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جی یہ ڈاکٹر حضرات جو ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد 70-80% ایکسیپشنز اپارٹ، وہ سیدھے منہ سے بات نہیں کرتے مریض کے ساتھ. وہ کہتے ہیں وہاں جلدی، وہ میں نے بتایا نہیں یہ کھانی ہے. تو وہ ان ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا، یا وہ ڈاکٹر تھی ابھی گریجویٹ ہوئی تھی KMC سے، اتنا ذوق ان کا کہ وہ چونکہ شاعری میں بھی تھیں اور ادب میں بھی تھیں، وہ خود بچی جو تھی، انہیں کہا جی ڈاکٹرز ادب پڑھیں گے تو باادب بن ہی جائیں گے. جب وہ جو کوئی شخص بھی جب ادب پڑھتا ہے تو وہ باادب بن ہی جاتا ہے. تو ہمارے سیاستدانوں کو بھی کچھ ادب پڑھنا چاہیے اور ان کے سپورٹرز کو بھی بہت بہت شکریہ جی. میں شکر کرتا مجھے اصل میں بالکل چونکہ آخر میں پتہ چلا، کل میں ایک اور جگہ تھا، میرے بہت سے کام تھے، تو میں نے پھر بھی وہ کام کو آگے پیچھے کر کے، تو مجھے ذرا جلدی جانا ہوگا. آپ مجھے اجازت دیں گی؟ میرے چند ایک اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے، خصوصی طور پہ آئے ہیں، تو بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اس محفل سے جانا پڑ رہا ہے، لیکن میں لیٹ ہو چکا ہوں ایک جگہ پہ، پھر کبھی ضرور حاضر. صاحب نے بھی ذکر کیا چمکتے ہوئی جلد کا، ٹائٹل کا. تو ماشاءاللہ ناز نے اپنے سفر نامے میں جگہ جگہ چائنا کی روشنیوں کا بہت ذکر کیا ہے. وہ 7ویں منزل پر جا کر بیٹھ جاتی تھی، شاعراؤں کی جگمگ جگمگ کرتی لائٹیں دیکھا کرتی تھی، وہ روشنیاں اس کی آنکھوں میں سما گئی اور جو جلد میں اتر آئی. بہرحال جب انہوں نے چائنا ونڈو کو افتتاح کیا تو میں ان سے پوچھا کرتی تھی چائنا ونڈو کیا ہے. چائنا ونڈو کی ڈائریکٹر بھی ہیں، تو یہ ہمیں چائنا کی ترقی اور ان کی معاشی ترقی کے بارے میں اور ان کی تصویروں اور تاریخ اور کلچر کے بارے میں بتایا کرتی تھی. اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ چائنا کے کلچر کو ایکسپوز کیا ہوا ہے اپنے چائنا ونڈو میں، جنہیں دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے، رشک بھی آتا ہے. اور پھر ایک دن انہوں نے زکن بھری اور چائنا کی سرزمین پر اتر گئی. ہم کبھی سنا کرتے تھے مارکو پولو کے قصے، سفر نامے، کولمبس کی، اور اسی دور کے وہ تھے ابن بطوطہ، جی ابن بطوطہ. تو وہ سفر نامے اتنے دشوار گزار ہوا کرتے تھے کہ مارکو پولو کے بارے میں یہ پڑھا کہ اس نے 24,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا اور 24 سال وہ محض سفر رہا، اور ہماری ناز 4 گھنٹے میں چائنا کی زمین پر اتر گئی تھی. اور ماشاءاللہ 2024 میں 4 کا حصہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ماشاءاللہ بہت ان کا سفر نامہ دلچسپ ہے کہ جو چائنا ونڈو کی سیر کراتے کراتے ہمیں اصل میں چائنا کی سیر کرواتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں بہت زیادہ بات کو طویل کروں، ڈاکٹر شاہدہ سردار کو بتاؤں گی کہ وہ ان کی کتاب کے اوپر تبصرہ آرائے کریں گے. ڈاکٹر شاہدہ سردار ماشاءاللہ رائٹر ہیں، شاعرہ ہیں، نثر نگار ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور ان کی اپنی ویلفیئر کی تنظیم ہے جس میں سوشل ویلفیئر کے بہت زیادہ پروجیکٹس بھی کرتی ہیں. اور ماشاءاللہ دوستوں کی دوست ہے، اور بہت بڑی بہت پرسنالٹی ہے، بہت اچھا لکھتی ہیں اور کہتی ہیں. میں آپ کو دعوت دیتی ہوں.
میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے اپنے جو میں نے ناز کی کتاب پہ لکھا اس سے پہلے ایک دو باتیں میں یہ کہوں گی کہ ایک شاعر ادیب کے لیے اس کے احساسات اور خیالات بہت اہمیت رکھتے ہیں، وہ بہت حساس ہوتا ہے، اور قلم بند کرنا اس کو طریقے سے سلیقے سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ناز نے جس طرح سے یہ مراحل طے کیے تو ان کو مبارکباد دوں گی، اور ماشاءاللہ بہت اچھا آگے بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے کہ یہ لکھیں گی، ان کی کتابیں آئیں گی اور بہت سے سفر نامے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ناز سے جب سے دوستی ہوئی ہے میں نے تو یہ جانا ہے کہ میرا ایک بہت نمائندہ شعر ہے کہ صرف یہ سوچ کے آئینے کو پھر جوڑا ہے۔ آئینہ دل ہوتا ہے نا، ٹوٹتا رہتا ہے تو ہم لوگوں کو جوڑنا پڑتا ہے، صرف یہ سوچ کے آئینے کو پھر جوڑا ہے، وقت جتنا ہو محبت کے لیے تھوڑا ہے۔ تو یہ جو شعر ہے میں ناز کے لیے کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے چھوٹے سے عرصے میں اتنی محبتیں بانٹی ہیں اور اتنی سمیٹی ہیں کہ ماشاءاللہ بہت الگ شخصیت کی مالک ماشاءاللہ۔ اب انہوں نے مجھے جب کہا کہ میری کتاب پہ کچھ لکھے تو میں نے جب ان کا یہ سفر نامہ پڑھا تو مجھے بہت احساس ہوا جیسے ایک قاری کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں، ہر جگہ کی سیر کروا رہی ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کو شیئر کر رہی ہیں۔ تو ہم ان کے سفر نامے میں ان کے ساتھ تھے اور سیر بھی کر رہے تھے۔ گھر بیٹھے چین کی سیر، کھوج اور جستجو انسانی فطرت کا ایک خاص عمل ہے۔ اپنی جغرافیائی حدود سے باہر نکل کر نئی دنیا سے آشنا ہونے کی جدوجہد میں منہمک انسان میں مشاہدے کا رجحان بڑھا اور وہ مطالعے اور مشاہدے کے لیے سیر و سفر کی راہیں تلاشنے لگا۔ انسانی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شروع میں انسان اپنے خیالات، احساسات، جذبات کے اظہار سے قاصر تھا، کیونکہ اسے الفاظ کی آگہی نہیں تھی، وہ لفظی سیرت و بصارت سے محروم تھا۔ پھر انسانی فطرت کی کھوج اور جستجو نے اسے اپنی حدود سے باہر نکلنے پر مجبور کیا، اور جیسے ہی علاقائی دنیا سے باہر نکلا اس کے پاس تصورات و تاثرات کے خزانے جمع ہونے لگے۔ اس نے اپنے خیالات، احساسات، اپنے مشاہدات، تجربات دوسروں تک تحریر کی شکل میں پہنچانے شروع کر دیے۔ سفر نامے کا آغاز ہی وہیں سے ہوا جہاں جہاں انسان نے قدم رکھا، دنیا کی ہر جگہ، ہر مقام، ہر ملک کا سفر اور لوگوں کو دنیا کی مختلف قوموں کی تہذیب، ثقافت سے روشناس کرانا۔ پھر انسان نے اپنی ذہنی قوتوں اور صلاحیتوں سے دور و دراز فاصلوں کو سمیٹا، ملکوں سفر کر کے، گھوم کر وہاں کی ثقافت، اقتصادی حالات کا مطالعہ کیا اور اپنے احساسات و خیالات کو لفظوں میں ڈھالتا چلا گیا۔ سفر نامہ ادب کی ایک قدیم صنف ہے۔ انسانی زندگی میں سفر کی اہمیت ہر زمانے میں رہی۔ آج ناز پروین کا سفر نامہ شینجان کے خوشحال ریویو پڑھا۔ سفر نامہ ادب کی بہت خوبصورت صنف ہے۔ جب انسان اپنی فطرت جستجو سے مجبور ہو کر سفر دنیا میں نکل کھڑا ہوتا ہے تو شہروں، دیہاتوں، جنگلوں، پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں، صحراؤں، آبشاروں، موسموں، ثقافتوں، تہذیب، رسم و رواج، ملبوسات، الغرض ہر چیز اس کی نظروں سے گزرتی ہے اور وہ ان کے تمام مناظر کو اپنے اندر جذب کرتا رہتا ہے۔ اس طرح ایک مجہ ہوا لکھاری اپنے خوبصورت احساسات، جذبات و خیالات کو بہت خوبصورتی سے لفظوں میں ڈھالنے کے ساتھ ساتھ قاری کو بھی اپنی سنگ رکھتا ہے۔ مجھے سفر نامہ پڑھنے کا بےحد شوق ہے۔ جب پڑھتی ہوں تو اس سفر نامے کے خوبصورت الفاظ، منظر نگاری کی بہت داد دیتی ہوں۔ ناز پروین ایک کالم نگار بھی ہے۔ کسوٹی اخبار اور پاکستان اور بیرون ممالک میں اخبارات میں ان کے کالم باقاعدگی سے چھپتے رہتے ہیں۔ ناز پروین ایک نرم دل، حساس خاتون جو معاشرتی مسائل کو دل کی آنکھ سے دیکھتی ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہوئے لفظوں میں ڈھال دیتی ہیں۔ آج ان کا سفر نامہ میرے سامنے پڑا ہے۔ جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو ناز کی بھولی بھالی صورت نظروں کے سامنے گھومنے لگی۔ یہ لڑکی ادبی سفر طے کرتے کرتے کالم لکھتے لکھتے سفر نامے کی جانب آ گئی۔
میں نے ناز پروین سے پہلی ملاقات میں ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس میں ایک منچی ہوئی لکھاری موجود ہے جو احساسات اور جذبات کو لفظوں کا رنگ دینا جانتی ہے۔ ناز اچھی لکھاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوش گفتار، خوش اخلاق خاتون بھی ہیں۔ ان کی مسکراہٹ، ان کا لہجہ، ان کی محبتیں ایک اچھا دوست ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ اپنے سفر نامے میں ناز نے ایک جگہ لکھا کہ شنجان کی مسلمان حضور اکثریتی علاقوں کے بارے میں مغرب کے بھونڈے پروپیگنڈے میں نیٹ پر پڑھے تو یقین نہ آیا۔ جب مجھے بذات خود شنجان جانے کا موقع ملا، از حد خوشی ہوئی کہ چلے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہی حقیقت کا ادراک کیا جائے۔ ناز نے سردی کا ذکر کیا۔ شنجان میں -20 درجے حرارت کی سردی تھی، مگر ناز نے اس ٹھڈرتی برفیلی سردی میں شاپنگ کو خوب انجوائے کیا۔ سفر نامہ اردو نثر کی غیر افسانوی اصناف میں سے ایک اہم صنف ہے۔ یہ اپنے عہد کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ اس میں سماجی، مذہبی، سیاسی، تہذیبی، جغرافیائی، تاریخی، اقتصادی حالات کی بہترین عکاسی ہوتی ہے۔ ناز نے اپنے مشاہدات اور طرز بیان میں سفر نامے کی خوبصورتی میں اضافہ کیا۔ چکنڈو میں آمد، نیا سفر، نئی منزل کا کاشغر کے نواحی علاقے خوشحال وجود کے بارے میں جو منظر کشی کی وہ واقعی قابل داد تحسین ہے۔ ایک اور جگہ لکھتی ہے کہ چکنڈو میں کھانے کے دوران ہمارے میزبانوں نے سب سے آگے ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا جسے کھول کر ایک خوبصورت ہلکے فیروزی اور براؤن رنگ کا کردار نظر آئے۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ یہاں کا مشہور سرما کا مجسمہ ہے۔ پاکستان نیشنل پویلین کا نام سن کر بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کے ثقافتی نمونے اور رنگوں سے آشنا ہوئی۔ اس سفر نامے میں بیجنگ سے اڑمچی تک ہر جگہ یہ احساس مصنفہ ہر منظر میں کا مشاہدہ کرتے واقعات کو قلم بند کرتی کاری کو ساتھ لے کر چلتی دکھائی دیتی ہیں۔ قلبی کیفیات سفر ناموں میں بہت نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ ناز بھی سفری مشاہدات، واقعات اور تجربات کو اپنے قلبی کیفیات اور احساسات کی آمیزش سے لکھتی ہیں۔ مزاح، حماقتیں، شرارتیں، اپنائیت، محبتیں اور ہم مزاج ساتھی، یہ سب اس سفر نامے کا حصہ ہیں، جسے ناز نے ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی کہ ایک بےحد مصروف شیڈول کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلا کہ 7 دن کیسے گزرے۔ اب سب کا یہ حال تھا کہ جلدی ہوٹل بدلنے کی وجہ سے ہمیں اپنے فلور اور کمرے کا نمبر بھی بھول جاتا، اکثر غلط فلور پر اتر جاتے، کارڈ نکال کر دیکھنا پڑتا اور ہنس پڑتے۔ یہ حماقتیں بھی اس خوبصورت دلکش سفر نامے کا حسن تھی۔ شنجان کے دار الحکومت پشاور کا سسٹر سٹی ہے۔ اس تعلق کو جوڑے ہوئے ناز سرشار دکھائی دیتی ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ کھانوں تک کا ذکر اس خوبصورتی سے کیا گیا کہ نہ صرف پڑھنے میں لطف آیا بلکہ علم میں بھی اضافہ ہوا۔ جیسے وہاں کے کھانوں میں 8 اقسام کے بارے میں بتایا کہ ہر کھانے کی قسم اس علاقے کی قدیم تاریخ سے تعلق رکھتی ہے، اور کئی لوگوں نے کھانوں کی ان اقسام کو انسانی فطرت سے بھی تشبیہ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی جغرافیائی صورتحال، موسم، وسائل، کھانے کی عادات، اقسام پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کھانے کی ان اقسام کو انسانی فطرت سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ صبح جیجان اور جانگسو کے کھانے ایک خوبصورت لڑکی جیسے ہیں۔ لوکا کھانا ایک پراعتماد طاقتور بڑے قد کا کاٹ کا مرد جیسا ہے۔ جیسے یوئی اور مین کھانوں کو مزاحن ایک شریف آدمی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ خوبصورت اور قدرتی وسائل سے مالا مال بیجنگ شہر، دیوار چین، شوگان پارک، اپالو پارک اور پیلس، میوزیم، شہر ممنوع، ہر جگہ کی تاریخ، تفصیل، رسم و رواج، معاشرت کا ذکر بہت خوبصورت انداز سے کیا گیا ہے۔ خاص کر شنجان کا جو زمانہ قدیم میں کثیر نسلی اور کثیر مذہبی خطہ رہا، آج بھی اس خطے کے 56 نسلی گروہ آباد ہیں، جن میں وہاں کازک، منگول، لوئی، کرغر، ماچو وغیرہ شامل ہیں۔ کئی مذاہب کے پیروکار یہاں پر صدیوں سے موجود ہیں۔ اس علاقے کے بارے میں اتنی تفصیل شاید ہی کبھی نظر سے گزری ہو۔ ناز یہاں کی ہر
चीज़ मौसीकी सुरताल की लहरें पहाड़ों सब्जारों बांसुरी के मीठे सुरों खूबसूरत मलबूसात सकाफत तरक्की रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट बर्फबारी में शॉपिंग हर मौके पर कारी को साथ लेकर चलती रही। शेजान की खुशहाल महफिल एक खूबसूरत और मालूमात से भरपूर सफरनामा है। मैं नाज़ परवीन को मुबारकबाद देते हुए इनकी कामयाबी और जोर कदम में इजाफे की दुआ गो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो जिन्हें लोगों कलम मिलता है, और मैं दूसरी वेलफेयर फाउंडेशन की दिल से शुक्रगुजार हूँ और बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने अहले कलम और साहब किताब को मंज़िल आम पर लाने में अहम किरदार अदा किया है। आज हम जदीद दौर में दाखिल होकर जिद्दत और हैरत अंगेज़ वाक़ियात, हालात और मकामात देखते हैं। नाज़ परवीन ने इस सफ़रनामे में आगाज़ी सफ़र, दौरान सफ़र और इख्तितामी सफ़र तक के हालात, तजुर्बात, मुशाहिदात, कैफियत और कल्बी वारदातों को भी इस तरह बयान किया है कि किसी भी पढ़ने वाले में चीन की सैर या कहीं भी सियाहत का जज्बा पैदा हो जाए। सैर व सियाहत तख्लीकी सलाहियत में इजाफा करती है, बसीरतों में इजाफा करती है, तदब्बुर और यकीन में इजाफा करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया, ज़मीन में भी यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं, दुनिया को घूम फिर कर देखो। नाज़ परवीन को अल्लाह ने खुशकिस्मती से ऐसे माहौल और ऐसे शरीक हयात से नवाजा जिन्होंने इनकी सलाहियतों को कभी बंदिशों और रुकावटों को में कैद नहीं किया। वो इससे कबल भी 30 मुल्कों का दौरा कर चुकी हैं। अपने शरीक सफ़र के साथ गर्दिशी सफ़र में रहीं और हम जैसों के लिए सामान्य तफरीह व मालूमात फराहम करती रहीं। सुनते हैं कि शौक़ सफ़र वसीला ज़फ़र और ख्वाजा मीर दर्द भी फरमा गए थे, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। और अब मैं दावत दूंगी जनाब जस्टिस वजीरुद्दीन साहब को कि वो आएँ और इस किताब पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप बहुत सारी तर्जुमों से वाबस्ता हैं, आपका मुकम्मल तफसीली तारुफ मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह आपसे मुकम्मल आगाही होगी तो आपके बारे में। अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से एक नहायत मेहमान और रहने वाला है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लतीफ़ है, बस ये काफ़ी है जी। और खुशकिस्मती कि इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ आज सेशन हो रहा है। मैं मोहतरमा काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से ही यहाँ आज आने का मौका मिला। और शुरू में मैं एक छोटी सी तिलावत की थी हमारे भाई ने सूरह यासीन की, बहुत इम्पोर्टेंट। उसका तर्जुमा मैं अगर सीक्वेंस में गलत हो जाऊं तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और मेरी दुरुस्ती कीजिएगा। अल्लाह ताला का हुक्म है, असर की कसम, ज़माने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, मगर वो लोग जो कि ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और हक के साथ, सब्र के साथ हक की तलकीन करते रहे। मेरी अपनी मैं कोई आलिम नहीं हूँ जी, छोटा सा इंसान हूँ हकीर सा, मगर मेरी गुजारिश लोगों से यही होगी कि काइंडली टाइम अगर मिले तो इसको पढ़ें, इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ें जहन में क्लियर हो जाएंगी। मैं एक्चुअली एक और खुशकिस्मती मेरी ये है कि मैं इस किताब के साथ जो कि मोहतरमा मैडम नाज़ परवीन साहिबा ने मुझे काफ़ी अर्से पहले प्रेजेंट की थी और मुझे पढ़ने का वो शरफ मिला, मौका मिला, खुदा ने मौका दिया। मैं इस पर बहुत सारी चीज़ों के साथ रिलेट कर सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने चीन की सैर की है, और अगर दुनिया में मेरा कोई और घर हो सकता होता पाकिस्तान के बाद तो वो चीन में होता। उसकी वजह ये है कि चीन के साथ हमारी दोस्ती जब हम छोटे से थे तो उस वक़्त से हम देखते थे, चुनलाई उनके
پرائم منسٹر غالباً سیکنڈ پرائم منسٹر تھے، پھر پرائم منسٹر تھے، پھر ماؤ زیدونگ تو خیر چیئرمین تھے. تو اس زمانے سے ہماری ان کے ساتھ دوستی، اور وہ بھولے نہیں ہیں کہ ہم جب چین جاتے ہیں تو ہم کو یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ ہمارا ایک دوستی کا ہاتھ تھا. ہم نے ان کو انٹروڈیوس کیا تھا. We voted for them in the UN Security Council if I remember correctly. تو وہ بھولے نہیں. چین میں پہلا دن آپ کو پتہ ہے یہاں ہمارے یہاں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام دعا کرتے ہیں اور ان کی ماؤں بہنوں کو یاد بھی کرتے ہیں. مگر وہاں میرا سوچا کہ ایک مرسیڈیز تھی اور ایک کیڈلک تھی غالباً، اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ٹھا کر کے سامنے، اور میں بالکل سامنے. میرا خیال تھا اب یہ لوگ دوسرے کو گریبان پکڑیں گے، لڑائی ہوگی، سب کچھ ہوگا. اب یقین کریں نتھنگ آف دا سارٹ ہیپنڈ. وہ سائڈ پر ہو گئے، ٹریفک ایک بندہ آیا، ان کی فوٹوگرافس لیں، تو میں آؤٹ آف کیوریوسٹی نیچے چلا گیا. میں نے پوچھا، میں نے کہا استاد یہ چکر کیا ہوا ہے آخر، مجھے سمجھ نہیں آیا. تو انہوں نے کہا یہ بہت دا کارز انشورڈ، یہ انشورنس فیصلہ کرے گی. ٹریفک انہوں نے روان کر دی. اللہ اللہ خیر صلاح. دس گروپ واز اوور ان 5 minutes. مجھے یہ لگا کہ چین وہ واحد جگہ ہے. پہلے دن میں نے کچھ چیزیں خریدنی تھیں تو میرا بھائی وہاں پوسٹڈ تھا، اس کی وجہ سے میں گیا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی باہر نہیں نکلنا، تجھے زبان نہیں آتی. تو خیر مجھے کوئی چیز چاہیے تھی، میں بازار نکل گیا. تو ایک مجھے کنگھی چاہیے تھی، تو میں ایک دکان پہ چلا گیا. اس کو میں نے کہا کہ اس نے مجھے ٹوتھ برش کرا دیا اشاروں کی زبان بڑی آسانی کے ساتھ. اور آپ یقین کریں ہمارے جیسے وہ لوگ ہیں، چاہے ان کو زبان نہیں آتی، آپ رستہ پوچھ لیں وہاں کسی بھی جگہ جا دے ول میک شیور وہ اپنا فون نکالیں گے. اگر وہ چینی میں اگر زبان میں ہے، مگر وہ کوشش کریں گے. میرے ساتھ تو کئی بار یہ ہوا ہے کہ میں گم گیا تو مجھے سائیکلوں پر وہ لوگ جا رہے تھے یا پیدل جا رہے تھے یا کچھ. ایک بچی مجھے خاص طور پہ یاد ہے کہ وہ کیم ود می آن دا وے ٹو وہ جو مال ہے اس وقت تک آئی. مجھے کہ وہ سامنے پہ رہے. کتاب سے لگتا ہے کہ سفر پہ دوبارہ چین چلا گیا ہوں. دیوار چین کی سیر پاکستانیوں سے بہت پیار کرتے ہیں جی. اور یہ آپ کو فیل ہوتا ہے when you read this book and when you go there. تو جتنا منفی پروپیگنڈا ہم کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے یا وہاں بیٹھ کے جو لوگ کرتے ہیں، وہ منفی پروپیگنڈا صرف ان کی پروگرس جو ہے میرا خیال ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے وہ ایسے کرتے ہیں کہ شاید وہ کمپیٹ اس لحاظ سے کمپیٹ آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے، یہ ابھی ریسنٹلی اے آئی جو ڈیپ سیک کے نام سے ہوا. آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں پروگرس کہاں ہو رہی ہے اور دنیا کا جو انرجی سینٹر ہے وہ کہاں ہے. بہترین رائٹنگ ہے جی. میں کوئی سرٹیفکیٹ دینے والا نہیں ہوں. اگر میں ہوں تو میں آئی ول گیو ہر سرٹیفکیٹ فار ان ڈیپتھ اور گراؤنڈ ریالٹی کی رائٹنگ. لگتا ہے کہ دوبارہ سیر کر رہے ہیں، دیوار چین کی سیر دوبارہ کر رہے ہیں. آپ کو لوگ وہاں بڑے محبت سے دیکھتے ہیں جب ہم کو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان سے. تو بہت شکریہ جی، اعزاز میرے لیے کہ میں یہاں آیا اور آپ سے بات، آپ سب سے شکریہ. بہت ناز لکھتی ہیں، اگرچہ یہ ہمیں بریف بھی کرتی رہتی ہے چائنا کے بارے میں. ابھی آپ نے ذکر کیا چائنا اور وہاں پر جو ڈیلنگ لوگوں کی. ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ اٹھتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، رہتے ہیں، وہاں کو وزٹ کرتے ہیں، کلچر دیکھتے ہیں اور ان کی مثالیں بھی ہمیں دیتے ہیں. لیکن وہ رولز اینڈ ریگولیشن ہم اپنے ملک میں لاگو کیوں نہیں کر سکتے؟ جن کے پاس اتھارٹیز ہیں وہ لوگ بھی ان کو اسٹرکٹلی کیوں نہیں کرتے کہ عام پبلک بھی ان کو فالو کرے؟ یہ سوال میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے. ناز لکھتی ہے کہ چین نے ٹیکنالوجی میں جو ترقی کی وہ حیرت انگیز ہے، اور اگر ریاست خطرات اور چیلنجز کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کر لے، یہی بات جو آپ نے کی، مستحکم اقتصادی ترقی اور استحکام کے لیے کام کرے تو ہم بھی معاشی گرداب سے باہر نکل سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ
وہ اقبال نے کہا تھا کہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن تو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. اور اس کے ساتھ ہی میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گی. ماشاءاللہ ہماری بہت بہترین خوبصورت رائٹر جو ابھی تک 11 کتابیں لکھ چکی ہیں گل اربا، میں ان کو دعوت دوں گی. دل تو چاہتا ہے کہ میں ان کی ساری کتابوں کے نام لوں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے. اور جو ابھی ان کی حالیہ کتاب آئی ہے عشق جاویدانی ابھی ہم تک پہنچی نہیں، مگر ان کی کتاب میں نے دنداسہ پڑھی تھی اور مہینوں میرے ذہن پہ وہ سوار رہی. ایک ایک کہانی انہوں نے کیا غضب کی حقیقتیں آشکارا کی ہیں. ماشاءاللہ بہت لاجواب. اور میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ اس کتاب پر تبصرہ کریں. ناز کا شکریہ اس قابل تک گیا کہ میں ان کی کتاب کی بات کروں بول سکوں. میں اکثر کثر نفسی سے کام لیتے لوگوں کو دیکھتی ہوں نا، تو میں خود بھی کہتی دیکھنا ہے کیا حقیر فقیر اور یہ سب آج اچھی چیز ہے. مگر ایک دفعہ طارق صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ گل آپ اپنے آپ کو جو ہے نا سب کچھ کہا کریں، مگر یہ حقیر بہت فقیر اور بہت عاجز اور میں تو کچھ نہیں ہوں ناچیز ہوں یہ بالکل مت کہا کریں. میں نے ان سے کہا کیوں؟ عاجزی تو اللہ کو پسند ہے. فرماتے ہیں طارق صاحب کہ نہیں، رائٹر جو ہوتا ہے، جو لکھنے والا ہوتا ہے، تخلیقات جو ہوتا ہے وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر صلاحیت دی ہے یہ تو ان میں کچھ دیکھ کر دی ہے. تو آپ اپنے آپ پر فخر کیا کریں. عاجزی کے لیے اور چیزیں بہت ہیں مگر اس چیز میں آپ بالکل عاجزی بند کیا کریں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ میرے ساتھ مجھے مائک کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اگر مائک ہوتا بھی تو میرے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جس پروگرام میں بھی جاتی ہوں نا اکثر اٹھنا بیٹھنا ایسی محافل میں ہوتا ہے تو مجھے سب سے اینڈ میں آنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کیوں نا. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ میں نے جو چیزیں یاد کی ہوتی ہیں، جو رٹا مارا ہوتا ہے یا جو لکھی ہوتی ہیں تو سارے بول چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر میں بولوں تو لوگ کہیں گے کہ نقل کر رہی ہے، تو اس لیے میں وہ چیزیں پرسنالٹی لوگ جانتے ہیں اور آپ کی شخصیت سے لوگ بہت شکریہ، آپ کی کتابوں سے اور آپ کی شاعری سے اور آپ کے افغانوں سے لوگ بہت شکریہ. میرے لیے بڑا احساس عقید تھا کاتب. تو میں نے کافی ہوم ورک کیا ہوا تھا، رٹا مارا ہوا تھا کافی چیزوں کا، مگر ماشاءاللہ اتنی خوبصورت محفل اور سارے لوگوں نے اتنا پیارا بولا ہے کہ میرے بولنے کے لیے بس کچھ ایک دو چیزیں ہی رہ گئی ہیں. تو میں فوراً ہی وہ ایک دو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتی ہوں. نمبر ایک چیز تو یہ ہے کہ کتاب کے بارے میں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ اگر آپ نے 10 کتابیں پڑھ لی تو آپ نے 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا. تو آپ خود سوچیں کہ جب ایک کتاب ہو ہی سفر کی تو آپ وہ سفر والی کتاب پڑھ کے تو یقیناً 10,000 کلومیٹر تو نہیں 10,500 یا 11,000 کلومیٹر تو ہو ہی جاتا ہے. تو ناز کی وجہ سے ہم نے اتنا سفر کر لیا. ناز کی شخصیت کے بارے میں تھوڑی سی، کیونکہ آپ میرے لیے جو ہے تو اس کتاب سے پہلے جو ہے تو ناز ایک ایسی کتاب تھی جو فن کتاب تھی. اس کا ٹائٹل میں اکثر دیکھا کرتی تھی، ہماری ملاقات ہوتی تھی اکثر ایسی محافل میں، یہ بھی ہوتی تھی میں بھی ہوتی تھی. مگر وہ والی بات ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا ذرا وہ ہو جاتا ہے، وہ خود پسندی سے آ جاتی ہے بندے میں نا کہ بندہ وہ کہتا ہے اوہ آپ گل ارباب ہیں، آپ نے اچھی کتابیں لکھی ہیں، ماشاءاللہ مجھے بڑا شوق تھا، میں نے آپ کی فلاں چیز پڑھی ہے. تو ہمیں اس طرح کے لوگوں سے ملنے کی تھوڑی بہت سی عادت سی ہو گئی ہے. ناز بھی ماشاءاللہ چائنا ونڈو کی ڈائریکٹر ہے، پھر ان کا جو ہے تو ایک ادبی سفر بھی ہے، ایک ایسی فیملی سے بھی تعلق رکھتی ہیں کہ جو کافی مشہور ہے ہمارے شہر میں بلکہ پورے پاکستان میں. تو ہر لحاظ سے، صحافت کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے، تو ناز کو بھی یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھا نا کہ وہ آپ ناز پروین ہیں، آپ تو میں تو آپ سے ملنے کی بڑی خواہش مند تھی، یہ وہ. تو ہم دونوں جو ہے نا تو اس میں ہوتے تھے کہ یہ مجھے اس طرح کا یا میں ان کو اس طرح کروں نا. تو ہماری اس طرح کی ملاقات ہوتی تھی. وہ خواتین میں ہوتا ہے نا، کچھ تھاپے کٹیاں ٹائپ کی بھی ہوتی ہیں. تو اس ٹائپ کی ہر خاتون کے اندر بھی ایک تھاپے کٹی ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے نا، جو اس میں جو ذرا سا حسد بھی ہوتا ہے، ضد بھی ہوتی ہے، تھوڑی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو مجھے جب بھی ناز ملتی تھی ہم خالد بھائی سب سے زیادہ مسکرا رہے ہیں اس بات پر. اور یہ بات اگر میں اپنی مادری زبان ہندکوں میں کہتی نا، ویسے ہندکوں میں تھاپے کٹیاں ہوتی ہیں زیادہ، تو وہ نہیں صحیح بات ہے. تو کیا ہوتا تھا، میں جب ناز کو ہم محفل میں ملتے تھے نا تو میں دیکھتی تھی کہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہی، میں تو یہ میں کر کے نکل جاتی تھی. تو ہمارا جو پہلا 5-6 ملاقاتوں کا تعلق تھا نا تو وہ ہوں والا ہی تھا. تو وہ ایک دفعہ جب ہم اس طرح ہوئی، پتہ نہیں اب یہ قریب ہوئی میرے کہ میں ان کے قریب ہوئی، یہ یاد نہیں ہے.
मगर हम दोनों जो है ना तो इतने ज्यादा एक दूसरे को मिल के एक्साइटेड हो गए ना, हम दोनों बिल्कुल सेम है। मुझे लगता है खवातीन सारी ही अंदर से एक ही तरह की होती है, मतलब ऊपर से नजर नहीं आती मगर अंदर से सारी एक ही तरह की होती है। हम बड़े मासूम से लोग हैं, बहुत ज्यादा मासूम से लोग हैं। हम शॉपिंग की बातें, हम मतलब थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं, तेरी मेरी बुराइयां भी, ये चीजें भी हमारे चुपके होती है, वो जो आम सी खवातीन होती है। एक तो होता है ना तासुर। अभी एक साहब जो वो डॉक्टर साहब थे वो कह रहे थे कि डॉक्टर अगर अदब पढ़े तो उनमें अदब आ जाए। मुझे नहीं लगता कि अदब में इतना अदब है, क्योंकि अदब की दुनिया में जिस मतलब दूर से आपको हर चीज सुहानी नजर आती है, मगर आप अदब की दुनिया में जब आते हैं तो आपको पता लगता है कि यहाँ भी सेम वही बेअदबियां होती हैं कि जहाँ जैसी पुलिस में होती हैं या मेडिकल के शोबे में होती हैं, और हमारे शोबे में बड़ी बेअदबियां होती हैं। और मुझे लगता है कि ये अजीम बेअदबियां जो हैं तो जारी सारी रहेंगी हमारे मरने तक हो। जी बिल्कुल। अच्छा ये तो हो गई, ये तो बिल्कुल ये तो हो गई शख्सियत की बात। अच्छा, सफरनामे के हवाले से जो है, सफरनामा मुझे हमेशा से पसंद था, और पसंद उस टाइम था, बहुत छोटी थी, इतनी भी नहीं थी मगर छोटी थी। निकले तेरी तलाश में जब तारा साहब का आया था, वो एक ऐसा सफरनामा था कि जिसने सफरनामे की एक तारीख बदल दी थी। उस सफरनामे में जो है तो जो लड़कियां हमारी उम्र की जो होती है, कच्ची पक्की उम्रों की लड़कियां ना, उन्होंने उस सफरनामे में वो तारा साहब एक आइडियल बन गए थे। तो ये होता है कि आप ख्वाब देखने लग जाते हैं। तो उस सफरनामे के बाद हमने ख्वाब देखने शुरू किए थे। मैं खुद भी सफरनामा मैंने भी लिखे हुए हैं। तो जब तारा साहब से मुलाकात के लिए मैं लाहौर गई तो मैंने उनको अपना सफरनामा पेश किया। तो मैंने उनसे कहा कि तारा साहब, मुझे कहते हैं कि कैसा लगता है सफरनामा लिखकर। तो मैंने उनसे कहा कि तारा साहब आपको क्या लगता है कि खवातीन के लिए सफरनामा लिखना आसान है? वो कहते हैं ये खातून मुझे बताएगी कि उनके लिए आसान है कि मुश्किल है। मैंने उनसे कहा तारा साहब देखें, आपके सफरनामे में अगर रोमांस को निकाल दिया जाए ना तो बाकी कुछ नहीं बचता। आपने सारा रोमांस लिखा हुआ है ना। मैंने कहा खवातीन जो है ना, चाहे कच्ची उम्र की हो कि पक्की उम्र की हो, सफर करती हैं, तो अगर कुछ इस तरह का रोमांटिक किस्म का हादसा हो भी जाए तो आपको क्या लगता है वो लिखेंगी? अपनी बेइज्जती करवाएंगी लिख कर? मैंने कहा हमारे साथ सबसे ज्यादा ही हम ना रोमांस लिख सकते हैं। अगर हकीकी रोमांस नहीं भी है तो बहुत सारे जो है तो अफसानी, उन बहुत सारे अफसानों में अफसानी रोमांस होता है, तो वो रोमान भी जो है तो खवातीन नहीं लिखती। बाकी खवातीन के लिए क्या बच गया? बाकी खवातीन के लिए बच गया कि फितरत से आप रोमांस करें, फितरत से मोहब्बत करें। नाज का सफरनामा जब मैंने ये पढ़ा और इसका जब टाइटल मैंने देखा तो टाइटल ने जो है तो शंजान में खुशहाल विहूर, तो मैंने विहूर का सोचा तो कान खड़े हो गए, मेरे कान इसलिए खड़े हो गए कि हमने ये जो अकलियती मुसलमान या दिगर अकलियत है उसमें चाइना में, तो चाइना हुकूमत की उनके साथ बुरे सलूक के बारे में हमने अभी भी, आप अगर सोचे खोले ना तो आपको बड़ी बहुत सारी किताबें भी इस मौजू पे नजर आएंगी जिन लोगों ने लिखी हुई है कि वो जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह। तो मेरे दिल में वो जो बचपन की एक होती है ना चाइना से दोस्ती की, वो तो हमारी गुट्टी में थी ना, नेपाल चीन दोस्ती जिंदाबाद, वो तो हमारी गुट्टी में थी, ठीक है। वो थोड़ी सी फिर खराब हो गई थी कि इतने जुल्म करते हैं, नमाज नहीं पढ़ने देते, स्काफ नहीं लेने देते, मुसलमानों के साथ ये करते हैं वो करते हैं। ये सारी चीजें जब मैंने फिर गौर किया, मेरे आदत शुरू से ये है कि मैं अक्सर जो है नॉवेल वगैरह पढ़ती थी, तो उसमें सफरनामे नॉवेल वगैरह, तो नॉवेल का ये होता था कि शुरू के थोड़े 2-4 सफ़हात पढ़ के मैं फौरन एंड पे चली जाती थी। देखो एंड अगर खुशगवार है ना तो मैं पूरी किताब पढ़ूंगी, ऐसे नहीं पढ़ूंगी। सफरनामे का एंड लाजमी खुशगवार होता है क्योंकि घर को लौटना होता है इंसान को। तो मैंने दरमियान से ये वाले वो चीज़ें पढ़ी है। पूरा मुताला जो है तो अभी फिलहाल नहीं किया मगर काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको पढ़ लिया। तो जिस हद तक पढ़े तो वो जो हमारे अंदर जो तासर था ना दिमाग में, वो तासर जो है तो गायब हो गया है। मतलब वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इतनी सफाई से और इतने अच्छे तरीके से नाज ने बताई हैं कि वो आपके अंदर जो एक तासर था ना कि चीन तो ऐसे ही खाली एक नारा है, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, मुसलमानों के साथ ये करते हैं। दूसरी बात ये, इस बारे में हम सुनते थे मगर बोला कभी नहीं है। मतलब हमारे था कि दिल में इसको बुरा कहते थे कि चीन वाले देखो कितना जुल्म कर रहे हैं। जुल्म सहने की और उसका ना बोलने की जो है ना वो हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है, वो तो हमारी हो चुकी है। यहाँ अपने पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, खास तौर पे हम पठानों के और खैबर पख्तूनख्वा वालों के वही जो अक़लियतों वाला सलूक हमारे साथ हो रहे हैं सबको पता है, मगर हम बोलते नहीं, खामोश रहते हैं। यहाँ हम तो अभी तक पंजाबी और पख्तून के जो है तो इख्तिलाफ से नहीं निकले, तो हम किसी के बारे में क्या कि चाइना को या किसी को क्या नसीहत कर सकते हैं।
تو یہ ساری چیزیں پڑھ کے نا تو میرا دماغ روشن ہو گیا کہ نہیں یہ ساری چیزیں غلط ہیں. دوسرا کتاب کے بارے میں جو ہے تو ماشاءاللہ ٹائٹل تو بہت خوبصورت ہے, اور ٹائٹل کے علاوہ جو ہے تو ماشاءاللہ جو صفحات کا وہ ہے بہت اچھا کاغذ استعمال ہوا ہے, اور تصاویر جو ہیں بیچ میں, تصاویر کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب بڑی مہنگی پڑی ہوگی ناز کو, اس لیے کہ جب میں سفرنامہ لکھ رہی تھی تو میں نے زیاد صاحب نے میرا ان کو بتارا موڈ والوں نے انہوں نے میرا سفرنامہ تو میں نے ان سے کہا کہ ضیاء بھائی آپ اس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ 2-4 تصاویر ہیں نا تو رنگین تصاویر ہیں تو وہ اس میں شامل کر دیں, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں یہ کافی مہنگا پڑتا ہے نا. پھر مجھے کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ ہم جو ہے تو بلیک اینڈ وائٹ تصویر کر دیں گے. تو میں نے ان سے کہا میں نے بابا آدم کی کہانی نہیں لکھی یا لیلا مجنون نہیں لکھی اس لیے کہ آپ جو ہے تو اس میں بلیک اینڈ وائٹ کریں گے, تو تصویر کا خرچہ کافی ہو جاتا ہے. اس پہ جو ایک دوسری کتاب چھپ سکتی تھی ماشاءاللہ اتنی اس میں پیاری اور خوبصورت تصویر ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے تو بس ناز کے لیے نیک خواہشات ہیں کہ ایسے لکھتی رہے اور خوبصورت لکھتی رہے. ناز ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے, ایک خاتون گھر بھی سنبھال رہی ہے ماشاءاللہ, بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہے, چائنا ونڈو میں روزانہ کے حساب سے اتنی مصروفیت ہوتی ہے. اور وہاں آپ میں بہت سارے لوگ گئے ہوں گے, جب ناز بولتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بٹن بس کر دیا ریموٹ سے اسٹارٹ ہو گئی ہیں یہ, اور بالکل بے تکان بولتی ہیں اور بہت بے تحاشا بولتی ہے, خوبصورت بولتی ہے. اور وہاں جا کے چائنا منڈو میں جا کے تو آپ کو اصل چین نظر آتا ہے. تو بس نیک خواہشات ہے آپ کے لیے. ایک منٹ مجھے دیجیے گا, میں ان کی بات پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا میڈیکل اور یہ ڈاکٹرز وغیرہ, تو آپ نے اگر ادب کو عملی صورت میں دیکھنا ہو تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر روشن کریم اور ڈاکٹر شاہدہ سردار موجود ہیں جو کہ مجسمہ ادب ہیں. ان کو آپ دیکھ لیجیے تو آپ کے بہت وہ خواتین کی بات کر رہی ہیں. جی جی I understand your concern. اردو ادب میں جب اردو ادب میں سفر نامے لکھنے کا آغاز ہوا تھا تو لوگ اکثر داستان گوئی کرتے تھے, اپنے پاس سے ہی کہانیاں بنا کے, جیسے ہم نے بھی دیو مالائی قصے پڑھے ہیں, کوہ کاف کی پریاں اور شہزادے اور قلعوں میں قید شہزادیاں. لیکن آج کا سفر نامہ حقیقت پر مبنی ہے, اور ناز نے بھی اپنے سفر نامے میں وہ سارے حقائق ہی بیان کیے ہیں. اور یہ وہ چینی تھے جو ایک افیونی قوم تھی, اور پھر آہستہ آہستہ افیون کی تجارت کرتے کرتے وہ ترقی کی جانب گامزن ہوئے, اور وہ پھر اقبال یہ کہنے پر مجبور ہوئے تھے کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالہ سے چشمے ابلنے لگے, ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے. اور یہ وہ چینی مصنوعات جب ہمارے یہاں آیا کرتی تھی تو ہم لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے, چلے تو چاند تک ورنہ شام تک. آج چینی مصنوعات پوری دنیا کی منڈیوں میں راج کر رہی ہیں, اور یہاں تک کہ ریسنٹلی انہوں نے چیٹ GPT کا پروجیکٹ بھی بنا لیا ہے ڈیپ سیک کے نام سے, اور انہوں نے USA کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے. ناز نے بہت تفصیل کے ساتھ موسموں کے بارے میں لکھا, مائنس ٹیمپریچر میں انتہائی سردی, اور ماشاءاللہ ناز نے انتہائی چستی, جو اس نے جگہ جگہ جا کر وہاں مقامی لوگوں کے ساتھ کلام بھی کیا. اور اردو ادب میں جب بھی سفر ناموں کا ذکر آئے گا اس میں ناز نے اپنی ایک جگہ بنا لی ہے. اس نے بہت ساری فیکٹریز اور نئی جگہوں کی اور نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں پاکستان کو بھی سوچنے پر مجبور کیا اس کی کتاب نے, اور جو بھی پڑھے گا اس میں ذہن کی کھڑکیاں ضرور کھلیں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح سے پلانس کرنے ہیں. اور میں اب دعوت دوں گی ڈاکٹر خالد جان صاحب کو. خالد جان کسی اور کی ہے, آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. بہت شکریہ جان کہنے کا. اس کتاب کا نام بھی اس کتاب کا نام بھی شیوجان ہی ہے, اور دور سے نظر آتا ہے کہ اسے یہ شیخان لکھا ہوا ہے. میڈم ناز پروین, ہمیں آپ پہ ناز ہے.
کہتے ہیں کہ جی ایک کامیاب مرد کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے یا دونوں ہاتھ ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا ایک ہاتھ ہے کہ دو ہاتھ ہے, کس طرح ادب والے بتائیں گے. آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ نہیں پتا. اگر امجد بھائی کا ہاتھ ہے تو زبردست ہے. بہت شکریہ کہ اس محفل میں شاید سب سے کم ادب بندہ ہوں جسے ادب کا بالکل بھی قریب کے اس پہ بھی نہیں گزرا. ہے مجھے نہیں پتا مجھے کیوں موجود کیا گیا ہے, لیکن بہت شکریہ اس کا بھی, دوسری ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جنہوں نے اس قسم کا میلہ سجایا, اور ناصرین میڈم کا جنہوں نے کل انشور کروایا کہ جی میں آپ کے قریب بیٹھوں. یہ کتاب شاید پڑھ کے لوگوں کو اچھا لگنا چاہیے اور مسکرانا چاہیے. اس محفل میں شاید ہنسنے پہ مسکرانے پہ شاید کوئی پابندی لگتی ہے. اگر آپ تب تک نہ بولے ہوتے نا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کتاب مرثیے کی کتاب ہے جس میں صرف غم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. مہربانی کیجیے, مہربانی کیجیے مسکرائیے جناب علی. یہ تو کارنامہ ہے خواتین کا اس طرح آگے بڑھ کے آنا. میں بذات خود فیمنسٹ ہوں اور مردوں کو بالکل ناپسند کرتا ہوں. میرے قریب بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہے لیکن میں مردوں کو ناپسند کرتا ہوں. میرا یقین کامل ہے کہ اگر خواتین پہ خرچ کیا جائے, ان کو ڈیولپ کیا جائے تو شاید یہ معاشرہ سوار کی طرف واپس آ سکے جو بہت بہت زیادہ بگڑ گیا ہے. اپنے ادب پہ بات ہے کہ کسی کو بات کرنے کا سلیقہ ہے تو میں ہمیشہ اپنی جہاں مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے تو میں بولتا ہوں کہ جی ہمیں تو فون پہ بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے. 95% لوگ فون پہ کیسے بات کریں انہیں نہیں پتا. وہ چیخیں گے چلائیں گے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ کسی کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے. نہ ہمیں بیٹھنے کا سلیقہ ہے, نہ بولنے کا ہے, نہ گھومنے کا ہے, نہ پھرنے کا ہے, اور اس قسم کی محفل میں تو بیٹھنے کا بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر خواتین پہ خرچ کیا جائے تو آپ یقین کریں گے کہ مجھے پچھلے دنوں علامہ اقبال صاحب کے علامہ اقبال پہ کسی کالج میں بولنے کے لیے بلایا گیا. تو جانے سے پہلے میں بھی گوٹا کر کے گیا تھا. جو آپ نے سرٹیفکیٹ کیا تو بولنے کے لیے گوٹا لگانا ضروری ہے. میں گوٹا لگا کے گیا تھا کہ جی بولنا کیا ہے. سو دیر از اے اسٹڈی آف دا ورلڈ بینک جو کہتی ہے کہ اگر آپ خواتین کی تعلیم پہ 50% بھی خرچ کریں تو آپ کی اکانومی پہ $48 بلین کا اضافہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ 68% خواتین سائیکل سے باہر ہیں. وہ آپ کے کسی کھاتے میں نہیں ہے, وہ آپ کے کسی رپورٹ میں نہیں ہے, آپ کے کسی شعبے میں ان کا ذکر نہیں ہے. تو جس جگہ انہوں نے تب آزمائی کی ہے اس ملک کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ موجودہ زمانے کا معجزہ ہے. معجزے بند ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی چائنا کی جو ترقی ہے وہ ایک معجزہ ہے. تو مجھے پچھلے دنوں امجد بھائی اور ہم نے ان سب نے مل کے ادارہ بنایا ہے. ابھی وہ بن رہا ہے, اس کے خد و خال ابھی بن رہے, تو وہ اس کے حوالے سے ہم نے کہیں جا کے بولنا پڑا. تو سی پیک 2.0 پہ میں نے ایک تقریر کی تھی وہاں پہ جا کے. اس کی وجہ سے مجھے گوٹا لگانے میں آسانی ہوئی. مجھے وہ فگر سارے یاد ہیں جو میں نے اس تقریر میں کہے تھے. آپ نے ذکر کیا کہ وفینی تھے. 1978 تک وہ ملک تھا جو کہ پاکستان آ کر امداد لینے آتے تھے. ہم انہیں امداد دیتے تھے. جرمنی آ کے قرضہ لیتا تھا, کوریا آ کے ہم سے سیکھتا تھا, سنگاپور آ کے ہم سے سیکھتا تھا. وہ سیکھتے تھے کہ آپ ادارے بنا کے انہیں چلاتے کیسے ہیں, آپ کیسے عجیب لوگ ہیں. 78 کے بعد ان کا ایک پریزیڈنٹ آیا ڈینگ جاؤپنگ, اور اسے کہا کہ میں چائنا کو دوبارہ سے بناؤں گا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے. صرف 2 باتیں کی اس نے. انہوں نے 1978 میں افیون کھانا چھوڑ کے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنے کے لیے کوشش شروع کر دی, جس کی وجہ سے آج وہ کسی بھی گلوب کے سپر پاور کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کر سکتا ہے. وہ ہم نے اس کا الٹ کیا. انہوں نے افیون 78 میں چھوڑا اور ہم نے 78 میں افیون لینا شروع کر دیا. سو اٹ واز 1977-78 کے جب اس ملک نے نیچے جانا شروع کیا. ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اگر گلوب میں ہماری کوئی پہچان بنے گی تو وہ 2 چیزوں سے بنے گی. ایک, ہم دنیا کی سب سے اچھی بھیک مانگنے والی قوم بنیں گے.
ہمیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں, ہر ایک کو مانگنے کا سلیقہ آتا ہے, ہم میں سے ہر ایک کو مانگنے کا بہترین سلیقہ آتا ہے. آپ جائیں کسی بھی ملک میں تو آپ کی پہچان اب بھیک بن چکی ہے. بھیک کی جو اکانومی ہے وہ آپ کی مین اکانومی میں نہیں آتی, لہٰذا اس کی رپورٹنگ نہیں ہوتی. لیکن پچھلے دن اس پہ ایک اسٹڈی ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ جی پاکستان میں بھیک مانگنے والے ہر سال اکانومی سے 48 بلین ڈالرز اٹھاتے ہیں, روپے نہیں, 48 بلین ڈالرز اٹھاتے ہیں. اور میں 1 بلین ڈالر کے لیے اپنے ملک کو گروی رکھنے پہ تیار ہوں. جو دوسری ہماری خاصیت ہے وہ یہ کہ ہم نے دنیا میں ہماری دوسری پہچان پرابلم کریشن ہے. ہم مسائلستان ہیں, پاکستان نہیں ہے. کسی بھی قسم کے مسئلے کو پیدا کرنا ہو, آپ ہماری خدمات مستار لیجئے. کوئی بھی ملک ہم سے کہہ سکتا ہے کہ ان کے ہاں کا مسئلہ نہیں ہے تو ہم مسئلے پیدا کر کے بتا سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم مسئلے بناتے ہیں اور وہ لوگ ان مسئلوں کا حل نکالتے ہیں. 74 سال میں میری اکانومی کا حال یہ ہے کہ میں ایک مالیکیول نہیں بنا سکتا. ایک مالیکیول, میرا پیناڈول اور میرے جو سب سے جو سستی دوا ہے وہ بھی باہر سے آتی ہے, اس کا فارمولہ بھی باہر سے آتا ہے. ایسے میں آپ کا وہاں جانا, اس معجزے کو دیکھنا اور اس سے فائدہ لینے کا, دو آپ کو اشاریہ بتاتا ہوں, اس کے بعد پھر کتاب پہ 2-3 باتیں کر کے میں خاموش ہو جاؤں گا, جو کہ مجھے اچھا بالکل بھی نہیں لگتا. مجھے اور وقت بولنا اچھا لگتا ہے. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ نے ان کو ایک خواب دکھایا. انہوں نے کہا جی اب آپ افیون کھانا چھوڑ دیں, آپ سب سے بڑا نشہ کریں جو اس دنیا میں پاسبل ہے, اور وہ ہے ترقی کا اور باوقار زندگی گزارنے کا نشہ, جس کا کوئی توڑ نہیں ہے, جس کا کوئی بدل نہیں. اگر آپ جینا چاہتے ہیں, آپ مرنا چاہتے ہیں, آپ وقار کے ساتھ مریں. 1988 میں ان کی جی ڈی پی تھی 190 بلین ڈالرز. 2023 میں ان کی جی ڈی پی ہے 18 ٹریلین ڈالرز, جو کہ امریکہ سے صرف چند سکے دور ہے. اگلے سال وہ ان کو بھی سرپاس کر جائیں گے. اس کے اندر 7 بلین ڈالرز انہوں نے ڈیجیٹل اکانومی سے کمائے. جو آپ نے ڈیپ سیک کا جب سر نے اس کا تذکرہ کیا, آپ نے بھی کیا. ڈیپ سیک کا مطلب ہے بہت گہرائی میں جا کے چیز کو دیکھنا. ڈیپ سیک کا انگریزی کا مطلب یہ ہے. چیٹ جی پی ٹی کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے بات کریں. میں بہت فریکوینٹلی یوز کرتا ہوں ان ٹیکنالوجیز کو, اور آپ کو بہت کچھ پتہ چلتا ہے. تو سیر کیجیے. اب انہوں نے چائنا ہم تو جا نہیں سکتے تھے, میں تو بہت پرانے وقتوں میں کئی دفعہ گیا تھا, اور سر نے کہا کہ جی لوگ گم ہو جاتے تھے. ان کے ہاں سب سے بڑا جو کمال ہے, جو ان کے شاید اب ان کے معاشرے کا حصہ بن گیا ہے, ان کے آداب کا حصہ بن گیا ہے. جیسے سر نے کہا, ہمارے ہاں اگر آپ کسی سے پوچھیں راستے میں جاتے ہوئے کہ یار میں نے کون سی جگہ صدر میں جانا, تذکرہ کروں وہاں جانا ہے, میں نے یکتوت جانا ہے, میں نے چلو صدر کی قریب ہے, تو مجھے وہ یکتوت کی بجائے پیچھے 4 سدے بھیج دے گا. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ میں کسی کو غلط راستہ بتاؤں. نہیں, ادھر نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ کام نہیں ہے. ہمارے یہاں تو شانوں میں یہ کام نہیں, وہ تو پہنچا کے آتی ہے. پنجابیوں کا یا ترکیوں کا, ان کا لاہور میں یہ ہوتا ہے, ہم کو بھی لاہور. ذاتی تجربہ ہمارے یہاں تو کر کے ذاتی تجربہ. ایک ادب ہوگا. اچھا چلو, مجھے کوئی ٹکر گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ کو بھی پنجابی ہوگا. آئیے لاہور میں کہیں جگہ جانا چاہوں تو وہ صحیح راستہ ہے. چلو ٹھیک ہے, میں پنجابیوں کو پکڑ لیتا ہوں, آپ کو چھوڑ. اگر آپ اس پہ خوش ہوتی ہیں تو کوئی ایشو نہیں. رائٹ. تو وہ سر نے کہا کہ جی وہ لوگ تو دوسروں کی جو خاصیت ہے وہ ایک تو جہاں گئے ہیں, اور آپ بیجنگ بھی چلے جائیں, وہ لوگ ہر وقت آپ کو مسکراتا ہوا اور خوش دیکھتے ہوئے پائیں گے آپ انہیں. اسی طرح لندن کے لوگ بھی ہیں, انہیں آپ نے ٹکر گئے ہوں گے لیکن معافی بھی آپ ہی سے مانگیں گے کہ جی آئی ایم سوری, میں نے غلطی سے آپ کو ٹکر مارا. وہ کہیں جا کے میڈم نے تذکرہ کیا ہے کہ جی اس کتاب میں کہیں ایک جملہ ہے جو کسی ایک صاحب کو پسند آیا ہے, اور ان کا مشاہدہ بڑا تیز ہے. تو وہ کہتے جی کہ اس شہر کے لوگ خوش رہنا اور خوش رکھنا جانتے ہیں.
وہ ساری ایسی حرکتیں کریں گے جس سے آپ کو تسکین ہو اور آپ کو خوشی ہو اور آپ دوبارہ وہاں آنا چاہیں. تو چائنا آپ جتنی دفعہ جائیں گے اتنے ہی دفعہ آپ کو دوبارہ جانے کو جی کرے گا. ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ جی اگر بیٹ کرنا ہے دنیا کو تو وہ اخلاق ہی کے ذریعے کر سکتے ہیں. آپ بھی مینوفیکچرنگ اور ترقی اور سائنس اور ٹیکنالوجی یہ سب لوگ کر رہے ہیں. ساری دنیا میں اس وقت ایک چیز چل رہی ہے سوائے ہمارے جو کہ صرف کنزمپشن پہ لگے ہوئے ہیں. ہم کنزیومر سوسائٹی ہے اور ادب آداب کا جو حال ہے وہ تو میری طرح ہی ہے جنہیں کچھ بھی نہیں پتا. میں بچپن میں میرے پاس اپنی لائبریری ہوا کرتی اور میں امیر حمزہ اور رویار کے ناول پڑھتا تھا, خلیل جبران کو پڑھتا تھا. کون سا ڈائجسٹ ہوتا تھا 10 کے سکتے تھے ڈائجسٹ ہوتے تھے. ہاں جی سبران ڈائجسٹ ہوتا تھا. بچوں کی دنیا ایک پہلا وہ نکلا جس میں ہاں جی میں بچوں کی دنیا میں لکھتی تھی شارٹ سٹوریز 13 سال کی عمر. کیا ٹی وی پہ ایک پپٹ شو ہوا کرتا تھا سیسم اسٹریٹ کے نام سے. تو اگر کسی کو زبردست قسم کی انگریزی سیکھنی ہے کہ انگریزی کیسے ہوتی ہے تو اس کو سیسم اسٹریٹ دیکھنا چاہیے. اور میں نے 13 سال اس کی ایک قسط بھی مس نہیں کی لیکن مجھے انگریزی نہیں آتی. خیر اس کے علاوہ کریاں زبردست کتاب تھی. سرگم صاحب دیکھتے تھے. اور اگر آپ کو ادب اور اس میں سے گزرنا ہے تو آپ کو کارٹون اور اس قسم کے پروگرام دیکھنے چاہیے کہ ہم وہ ملک ہیں جس میں سچ بولنا اور سچ سننا ایک جرم ہے. تو جب آپ کے تعزیرات پاکستان میں یہ دو چیزیں جرم کے حساب سے شامل ہو جاتی ہیں وہاں ادب کی بات کرنا بہت مشکل تھا. آپ نے 3 نام بولے تو شکر ہے کہ آپ نے مستنصر حسین تارڑ صاحب کا تذکرہ کر دیا. اور مستنصر حسین تارڑ صاحب کی مشہوری ایک اور حوالے سے بھی ہے. اگر کچھ لوگوں نے 50-50 دیکھا ہو تو اس میں ایک اسکٹ آتا جس میں ایک بندہ پولیس والا اس بندے کو پکڑ لیتا تھا موٹر سائیکل پہ. میں نے کہا یار تمہیں بار بار یار چھڑخانی کرنے کی کیا عادت ہے یار. کیمرہ مین تو وہ اس کو پکڑ کے اس کو کہتا تھا جی آپ اپنا نام بتائیں. تو وہ بیچارہ مستنصر حسین تارڑ نہیں لکھ پاتا. کوئی 50 قسطوں کے بعد اسے مستنصر حسین تارڑ لکھنا آ گیا. تو اس نے کہا اب تو میں دیکھ سکتا ہوں, میں نے تمہیں پکڑ لیا, میں پر سے تیرے نام پہ کاٹوں. اس نے کہا نہیں اچھا والد کا کیا نام؟ اس نے کہا متزلزل زمان تارڑ. تو اگلے 50 سال قسطوں میں اس میں پھنسا ہے. یہ آپ نے جو بات کی نا یہ پولیس والوں کے لیے مشہور ہے کہ وہ چالان کر رہے تھے ایک بندے کا. تو اس نے کہا کیا نام ہے؟ تو اس بندے نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا کہ مستنصر حسین تارڑ باپ کا تو یہ متزلزل الزمان تارڑ. تو وہ لکھ نہیں پایا. میں بس بند کرنے لگا. آپ کے اٹھنے کا مطلب ہے میرا ٹائم ختم. مجھے اندازہ ہو گیا ورنہ میں خواتین سے زیادہ بولتا. اچھا سر کچھ میری کتاب کے بارے میں 2 لفظ. اسی طرح بات. ایک تو یہ آپ کی پہلی کتاب نہیں سر دوسری کچھ عرصے پہلے بس 2 منٹ دیجیے گا. کچھ عرصے پہلے مجھے شوق تھا کہ میں پشاور کی گلی کوچے جا کے دیکھا. اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں چائنا تو جا رہا ہوں, امریکہ جا رہا ہوں, کہاں کہاں جا رہا ہوں, سفر کر رہا ہوں, سفر نامے بھی لکھ رہا ہوں. یقین کریں کہ پشاور کی گلیوں کے اندر جو داستانیں پڑی ہوئی ہیں. میری آپ سے میڈم گزارش ہے کہ پشاور کی گلی کوچوں کو لکھیں کیونکہ امجد صاحب تو لکھتے رہتے ہیں لیکن جو خواتین کا اینگل ہے لکھنے کا وہ زبردست ہو. آپ شنجان بھی ایک جو ٹچ کیا آپ نے جس کو میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. یہ انفارمیشن ایج ہے اور ورلڈ اکنامک فورم نے 2 سینیریو ابھی پچھلے سال لکھے تھے کہ اگلے 2 سالوں میں آپ کو کون سے مسئلے پڑھنے ہیں اور آپ کو اگلے 10 سالوں میں کون سے مسئلے پڑھنے ہیں. تو مسئلہ نمبر 1 آپ کا ایکسٹریم ایونٹس ہیں جس میں کلائمیٹ چینج اور زلزلے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. لیکن جو نمبر 2 ہے وہ ڈس انفارمیشن کہ آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ آنے والے 10 سالوں میں ہوگا وہ ہر ایک بندے کی کوشش ہوگی کہ آپ کو پسوڑی میں ڈالے. آپ نے اس کتابوں کے ذریعے اس قسم کی پسوڑیوں کا مقابلہ کرنا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے کہ جی اگر چائنا کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جی وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ دنیا کی خوبصورت ترین مساجد اس وقت چائنا کے اندر ہے. آپ کو یقین نہیں ہے آگے کہ ان کے اندر کچن ہیں جو لوگوں کو مسلسل کھانا دیتے ہوتے ہیں. وہاں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں تاکہ آپ آرام سے ان سے نماز پڑھ سکیں اور آپ پڑھ سکیں وہاں پہ.
जो इल्म वहाँ से निकलेगा इस्लाम के मुतालिक, तो हम सब का ईमान तो है ना कि क़यामत के करीब इधर ही से कुछ मुसलमान उठेंगे और वो आई एम श्योर कि जहाँ लिखा हुआ था कि आपको अगर इल्म सीखना है तो आप चाहना चले जाएं, आप चले गए हैं, इल्म भी आपने वो कर दिया, बहुत खूबसूरत लिखा है इसने। मैंने अभी बैठे बैठे इसके 2 चैप्टर पढ़ डाले थे और मुझे उसी में से अंदाज़ा हो गया था कि इस किताब का ये मुफ्त में मिल सकता है। अच्छा ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लिखा, थैंक यू वेरी मच। चाइना को जैसे जैसे हम पढ़ते हैं और देखते हैं उनकी मसनूआत की तरक्की के बारे में समझते हैं, यकीन माने कि हम तो मज़ीद कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होते चले जाते हैं। लेकिन किसी भी तरक्की का राज इल्म में है। इल्म के बाद इल्म से इश्क में है। मैं इससे पहले कि नाज परवीन को दावत दूंगी कि वो अपने सफ़रनामे के बारे में बताएं, मैंने नाज के लिए बल्कि आप सब के लिए थोड़े से अशआर चॉइस किए नाम इकबाल के कि इल्म ने मुझसे कहा इश्क है दीवानापन, इश्क ने मुझसे कहा इल्म है तकबीर व ज़न, इश्क सरापा हजूर इल्म सरापा हिजाब, इश्क की गर्मी से है मार गए कायनात, इल्म मकामात सफ़ात, इश्क तमाशाए ज़ात, इश्क सुकून शबाब, इश्क सरापा यकीन और यकीन फतह याब। हमारे अंदर यकीन की ये मंज़रें पैदा हों। और मुझे फिर आइंस्टाइन का आखिर में एक कोट है जो मैं कहना चाहूँगी कि अलमिया ला इल्मी नहीं, ला इल्मी से समझौता है। हर इंसान एक किताब है बशर्ते कि आपको इसकी जुबान आती है। फिर भी आइंस्टाइन ने कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था, लेकिन इल्म की बात की ना, और हमें ऐसी बातों को एब्जॉर्ब करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे भाई जो है बहुत सारे माशाल्लाह से यहाँ पर तशरीफ़ लाए एंड आई एम ऑनर्ड, और बहुत शुक्रिया आपके आने का। फिर मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पर जो मेरे साथ मेरी दोस्तें हैं, इनमें से कोई मैं अकलौती बहन हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन आई एम प्राउड टू से कि इस वक्त मेरी 25 से 30 बहुत अच्छी बेहतरीन किस्म की बहनें हैं जो जिनमें से कुछ यहाँ बैठी हैं, कुछ मजबूरी के तहत आ नहीं सकी। इनका बहुत शुक्रिया कि ये अपनी जगह बहुत बड़े बड़े नाम, प्रोफेसर मुशर्रफ जो है इनको ये रिटायर्ड प्रिंसिपल है और बहुत बड़ा नाम है अदब का, और इनके साथ सब जो है एक से एक मोहतरमा आतिया हिदायतुल्लाह जो है ये एक बहुत बड़ा नाम है अदब का, और अपनी जगह पर हर एक जो है वो जिसे कहते हैं हीरा है। और मुझे फिर मिनहाजुल कुरान की जो प्रेसिडेंट है वो तशरीफ़ लाई, अगरचे कि मैं माज़रत भी चाहती हूँ कि ये अक्सर मिक्स गैदरिंग्स में कम ही जाती हैं, लेकिन ये इन्होंने मुझे ऑनर किया और ये अपने ग्रुप के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाई। फिर मेरे कुछ लगाए हुए पौधे हैं जिनमें मुअज़्ज़न और अब्दुल्ला हैं, ये कसौटी में आते रहे और अभी भी आते हैं, और मेरे साथ चूँकि व्हाट्सएप पर शामिल होते हैं, मैं मुसलसल इनको गाइडेंस फराहम करती हूँ और ये मुझसे गाइडेंस लेते हैं, मेरे बेटों की तरह है, और इनका बड़ा शुक्रिया कि ये लोग आए। आज मेरा जो सफ़रनामा है शिनजान के खुशहाल विगर, तो ये वक्त की एक बड़ी अहम ज़रूरत था। दिसंबर 23 को हम लोग जो थे ये गए थे चाइना, हमारा तकरीबन 10 दिन का टूर था। पूरे पाकिस्तान से एम्बेसी ने 15 सहाफ़ियों को चुना था, और मुझे बड़ी खुशी है कि केपी एक ऐसा इलाका जहाँ पे कहा जाता है कि बड़ी अच्छी औरतों को मौके नहीं मिलते, यहाँ से सिर्फ 2 ख़वातीन गई थी, जिनमें एक मैं थी और एक आज टीवी की फरजाना थी, और बलूचिस्तान कोयटा से भी गोल्ड टीवी की सिद्रा आई थी। तो आप सोचें कि ऐसे इलाकों से उन्होंने ख़वातीन को चुना जिनके मुतालिक समझा जाता है कि वो वहाँ पर औरतों को मौके नहीं दिए जाते। बाकी सब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के मर्द सहाफ़ी थे। हमारा 15 लोगों का ग्रुप था और 10 दिन का हमारा टूर था। मज़े की आपको एक बात बताऊं, मुझे अपने टूर की अहमियत का एहसास कब हुआ, जब मैं वापस आई उससे अगले ही दिन अल जज़ीरा टीवी का फ्रेडरिक एटलर मुझे फ़ोन करता है। आई डोंट नो कि उसने मेरा नंबर कहाँ से लिया। उसने मुझे कहा आप अभी चाइना गई थी? मैंने कहा जी मैं गई थी। तो कहते मैं आपका कल एक स्लॉट आप मेरे लिए दे दें तो मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूँगा अल जज़ीरा के लिए। मैंने कहा ठीक है आप कर लें, लेकिन मैंने से कहा कि आपने जो सहाफ़ियाना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है उस पर अमल करना है, आपने मुझे मिस कोट नहीं करना, क्योंकि वो प्रिंट मैटर में हो जाएगा मेरा इंटरव्यू। ये ना हो कि आप मेरी बात को मोड़ तोड़ कर पेश करें। उसने कहा नहीं मैडम ये ऐसा नहीं होगा।
آدھا گھنٹے کا جو انٹرویو نیکسٹ ڈے تھا اس کا ہر سوال یہ تھا، اگرچہ کہ ہم چائنا کے 5 شہروں میں گئے تھے لیکن اس کا ٹارگیٹ تھا شنجان. تو کہتا آپ شنجان گئے تھے؟ جی. تو میڈم آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ وہاں پر مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا نو، بالکل بھی نہیں. نہیں میڈم آپ کو احساس ہوگا کہ ان کی چہرے کھینچی ہوئی ہیں، وہ انڈر سٹریس ہیں. میں نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں. پھر اس نے مجھے کہا کہ وہاں پر تو لوگوں کو عبادت کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی ہم تو مسجدوں میں خود گئے، نمازیں پڑھی وہاں پر. پھر اس نے کہا کہ نہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے وہاں آپ کو ہر قدم پر آپ کی شنجان میں نگرانی ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی وہ تو ہمیں بازاروں میں کھلا چھوڑ دیتے تھے، ایک انٹرپریٹر ساتھ ہوتا تھا کیونکہ زبان کا مسئلہ ہے. انٹرپریٹر ٹرانسلیٹر، تو صرف ایک ٹرانسلیٹر ہوتا تھا. ہم جہاں مرضی جس گلی میں جس مرضی دکان میں گھسے. میں نے کہا ہماری اپنی مرضی تھی. تو بہرحال اس آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے کہی ہوئی باتیں میرے منہ میں ٹھوسنا چاہتا تھا کہ ہاں وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں مسلمانوں کو مسلمان انڈر سٹریس ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب اس کے بعد جب میں جانے لگی تھی، الحمدللہ مجھے دنیا کے 32 ملکوں کے سفر کا جو ہے ایکسپیرینس ہو چکا ہے الحمدللہ. اور چائنا جب میں جانے لگی، میری عادت ہے کہ جب بھی میں جہاں جس ملک میں بھی جاتی ہوں، آئی ایم ناٹ اے ٹپیکل وومن، آئی ایم ناٹ فانڈ آف شاپنگ. تو میں جس ملک میں جاتی ہوں میں وہاں پر، اس پر بھی اب خالد صاحب مسکرائیں گے زیر لب، وہ ریزن ہے نا بیچارہ بچ گیا ہے. بچ گیا. تو بہرحال جس ملک میں بھی جاتی ہوں جہاں پر پہلے جانے سے پہلے میں اس کے بارے میں گوگل پر اس کو سرچ کرتی ہوں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، امپورٹنٹ مقامات کیا ہے، ان کے دلچسپ جگہیں کون سی ہیں، اور کھانے اسپیشلی فوڈ. تو چائنا جانے سے پہلے میں نے سرچ کیا سارا. اور پھر وہاں پر جانے سے پہلے میرے جتنے بھی یہ دوستیں ہیں یہ مجھے مذاق میں میسج بھیجتی تھی وہاں پر تم کیا کھاؤ گی. پھر چپکلیاں، مینڈک اور اس طرح کی چیزوں کی تصویریں بھیجتی تھی کہ وہاں پر تمہیں حلال فوڈ نہیں ملے گا. لیکن جب میں چائنا گئی 10 دن جو میں نے وہاں پر گزارے، تو میں تو آلریڈی چائنا ونڈو میں ہوں، وہاں پر ڈفرینٹ گیلریز ہیں اور میں لگاتار ریسرچ کرتی ہوں تاکہ ہمارے جو وزٹر ماشاءاللہ 2.5 لاکھ سے زیادہ وزٹر آ چکے ہیں وہ کویسچنس پوچھیں تو میرے پاس ان کے جواب ہوں. اسی طرح چائنا جانے سے پہلے جن شہروں میں ہمارا پڑاؤ تھا بیجنگ میں 3 دن کے بعد ہم لوگ دوسرے صوبے میں گئے، دیٹ از کال چینگڈو جو ہے بیسیکلی پانڈا بیئرز کے لیے مشہور ہے بہت زیادہ. اور چینگڈو کے بعد پھر ہم لوگ گئے کاشگر اور لاسٹ ہمارا پڑاؤ تھا ارمچی. تو میں زیادہ آپ کو بور نہیں کروں گی لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ وہاں پر آپ تو کہیں گے کہ سیر سپاٹے کے لیے گئے، لیکن آپ یقین کریں گے کہ ہم سمجھتے تھے کہ جیسے ہمارا یہ ایک ملٹری کا ایک دورہ ہے. کیونکہ صبح 7 بجے جب ہم چائنا پہنچے، صبح 6 بجے ایئرپورٹ سے سیدھا ہمیں وہ لے کر گئے اپنے پہلے ادارے میں. ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ہمارا رات کا سفر ہے کیونکہ ڈائریکٹ بیجنگ کی فلائٹ نہیں ہے، اسلام آباد سے کراچی فلائٹ ہے اور کراچی سے پھر وہی فلائٹ بیجنگ جاتی ہے. تو ہم کافی تھک چکے تھے، اوور نائٹ ہمارا سفر تھا. بیجنگ اترے، جیسے ہمارے پاکستانی ہے سفر کر کے آئے ہیں، چیزیں ریسٹ کر لیں، ٹانگیں سیدھی کر لیں، نہیں، بسوں میں بٹھایا، پہلے ادارے میں لے کے گئے، وہاں پہ ہلکا پھلکا ناشتہ، پھر اس ادارے کی سیر اس کے بارے میں، پھر دوسرے ادارے میں، پھر آخر میں ہمیں چائنا وال لے کر گئے. تو یہ ساری مطلب ایک دن میں ہمیں 8 سے 10 اداروں میں گھمایا جاتا تھا اور ہر جگہ پر مجھے ہمارے جو ساتھ دوست تھے وہ ذرا بور ہو رہے تھے کہ ہم تو سیر سپاٹے کے لیے آئے تھے لیکن یہ تو ہمیں اپنے مختلف قسم کے اداروں میں لے جا رہے ہیں. لیکن مجھے شاید میں خوش مزاج ہوں تو مجھے ان اداروں میں بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ میرے دماغ میں تھا کہ میں اپنے ہر چائنا ونڈو کے وزٹر کو کہتی ہوں Pakistan came into being in 14th August 1947 and China came into being in 1st October 1949, 2 years after us. لیکن وہ ہم سے ترقی میں 100 سال آگے ہے، بلکہ اب تو شاید 200 سال آگے. 1000 ایگزیکٹلی سر. میں آپ کو ذرا وہ اس میں رکھتے ہیں. ہاں تو اس میں آپ دیکھیں جی تو اس میں میں نہیں تھا کہ آپ کھڑی ہو گئے خاموش کر دیا مجھے، مردوں کو خاموش کرنا آتا ہے. تو میرا جو دیکھیں جو ایمبیسی کے جو ہمیں اور جو صحافی تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہمارے ساتھ زیادہ تر الیکٹرانک میڈیا کے لوگ بھی تھے، وہ بھی وہاں پر جگہ جگہ پر
رپورٹس بناتے تھے اور وہیں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے چینلز پر چلا رہے تھے. کچھ ہمارے ایسے تھے جو آرٹیکلز لکھ رہے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ 32 ملکوں کا سفر کیا ہے, تو میری عادت ہے کہ جب سے مطلب میں نے اپنی شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر جانا شروع کیا, میں رات کو اپنے کمرے میں آ کر اس پورے دن کی رودات چاہے کتنی بھی تھکی ہوں لیکن میں لکھتی تھی. میرے پاس 32 ملکوں کے سفر نامے ہیں, تو مجھے تو عادت ہی لکھنے کی. تو میرے لیے چین کا یہ جو سفر تھا, تو مجھے جاتے وقت ملک صاحب نے موٹیویٹ کیا کہ آپ تو آلریڈی لکھتی ہو, تو آپ کوشش کریں کہ اس پورے سفر کو اس طریقے سے ریکارڈ کرو کہ واپس آ کے اس کو ایک سفر نامے کی شکل ہو. تو پھر میں نے اپنی وہی روٹین رکھی, ہر جگہ پر چھوٹی سے مائنیوٹ ڈیٹیل جو تھی وہ میں اس کو ریکارڈ کرتی رہی, اور واپس آ کر اس کو میں نے سفر نامے کی تشکیل دی. سب سے زیادہ امپریس وہاں پر جس چیز سے ہم لوگ ہوئے وہ پنکچویلٹی. ہمیں جانے سے پہلے ہمارے 10 دن کا میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اعمال نامہ ہمیں دے دیا گیا, اور ایچ اینڈ ایوری منٹ کی ڈیٹیل تھی, اور ان 10 دنوں میں وہ 1 منٹ بھی آگے پیچھے وہ ٹائم ٹیبل نہیں ہوا. تو وہ لوگ اتنے زیادہ پنکچوئل ہیں. صبح 7 بجے ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ نے بسیز میں بیٹھنا ہے, دیٹ مینس کہ 6 بجے ہم ناشتہ کر دیں, اور رات کو 11 بجے ہمیں واپس کمرے میں آنے کی اجازت ہوتی تھی. یعنی پورا دن ہمارا ان کے ساتھ مصروف رہتا تھا. پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ کیسے ترقی کر رہے ہیں. وہی چائنا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے یلو پیپل, جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ افیمی ہے, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہاں پر جا کر جس چیز کو میں نے محسوس کیا کہ لیڈرشپ تو ہوتی ہے, بہت اچھی لیڈرشپ ہے ان کی, لیکن جب ایک قوم ترقی کرتی ہے نا تو وہ تب ترقی کرتی ہے جو قرآن میں جیسے اللہ کہتا ہے کہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. تو ایچ اینڈ ایوری چائنیز ویدر ہی از اے چائلڈ, چاہے عورت ہے, چاہے بوڑھا ہے, چاہے بچہ ہے, چاہے جوان مرد ہے, سب کے دماغ میں اس وقت ایک ہی بات ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. اور ہماری وہ تمام بری عادتیں, یہ جیسے کھانے شادیوں پر ایک ڈریس پہ 4 لاکھ روپے لگانا, ہماری جو قباہتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں تو گھروں کو ہم نے محلوں میں کنورٹ کرنا ہے چاہے ہمارے پاس ہے کہ نہیں, فرنیچر ہے تو ہم نے عالیشان سے عالیشان ڈالنا ہے, پھر خواتین ہیں تو وہ چاہے شوہر کی حیثیت ہے کہ نہیں اس نے برانڈ ہی پہننا ہے. لیکن وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہے, انتہائی سادگی. اور جس جگہ میں گئی, جس چیز نے مجھے امپریس کیا, دیکھیں ہماری بھی 50% سے ڈیموگرافی ایگزیکٹ مجھے پتہ نہیں, لیکن 50% سے زیادہ ہماری خواتین ہیں, لیکن کتنے پرسنٹ اس وقت ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے؟ 1% سے بھی. چائنا میں جہاں میں گئی, چاہے وہ شاپس ہیں, ہوٹلس ہیں, ان کے ادارے ہیں, ان کی فیکٹریز ہیں, ان کے کھیت ہیں, ہر جگہ پر مجھے عورتیں کام کرتی ہوئی نظر آئی. اور وہاں پر اتنا کمفرٹیبل, سوری ٹو سے, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورت اتنی غیر محفوظ ہے, چائنا میں ان کو ایسا سچ کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کا ماحول ایسا ہے, دے ریسپیکٹ ویمن, ان کو پتہ ہے کہ وہ عورتوں کی عزت کیسے کرتے ہیں. اگر کسی نے عورتوں کی عزت کرنا سیکھنا ہو تو وہ چائنیز سے سیکھے. ان کے اداروں میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, ان کے جو بڑے عہدے دار ہیں وہ بھی خواتین ہیں, ان کے نیچے مرد کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جس سے میں بہت زیادہ امپریس ہوئی وہ تھی صفائی. ہم صرف ایک مثال آپ کو دوں گی. بیجنگ میں ہم لوگ گئے فاربیڈن سٹی, دیٹ از کلسٹر آف 99 پیلسز, 99 سے زیادہ محلات ہیں اور ہر محل کا الگ کورٹ یارڈ ہے. اتنا بڑا وہ ہے فاربیڈن سٹی, بیجنگ کے بالکل اندر ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹے بھی اس میں پھریں تو آپ اس کو کور نہیں کر سکتے. اور وہاں پر گروپس کی شکل میں, اور اسکول کے بچے, اچھا نرسری کے چھوٹے بچے گروپس کی شکل میں آ رہے تھے, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کوئی تو جگہ ہو کہ ہمیں گن نظر آ جائے, کوئی ریپر نظر آ جائے, کوئی تنکا گرا ہوا نظر آ جائے. اتنی بڑی جگہ پر بھی کہیں ہمیں ایک تنکا گرا ہوا نظر نہیں آیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہاں کے سویپر بہت اچھے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ خود صفائی پسند ہے. اور ہم اتنے
اتنے کانشیس ہو گئے ہم لوگ کہ ہم جو ہے اپنا جو اگر چنگم کھاتے تھے تو لپیٹ کر واپس پرس میں رکھتے. یہ بات میں نے بک میں بھی لکھی ہے. ہم کہیں پھینکتے ہی نہیں تھے, ہم اس کو واپس پرس میں رکھ لیتے تھے کہ ہم یہاں پر گندگی نہ پھیلائیں. اور پھر جو مین ٹاپک ہے اس کی طرف اگر آ جائے کہ شنجان, تو جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا, تو چائنا میں شنجان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے شنجان نہیں دیکھا اس نے چائنا نہیں دیکھا. شنجان چائنا کا خوبصورت ترین صوبہ, سب سے بڑا صوبہ, جس کی سرحدیں 8 ملکوں سے ملتی ہیں, جن میں رشیا بھی ہے, پاکستان بھی ہے, انڈیا بھی ہے, افغانستان بھی ہے, تاجکستان اور کچھ اور ترکمانستان, یہ ممالک ہیں. وہاں پر سب سے زیادہ آج سے 15 سے 20 سال پہلے, جیسے پشاور اور ہمارے کے پی کے آج کل جیسے ہمارے حالات ہیں, دہشت گردی ہے یہ, تو وہاں پر یہی سچویشن تھی. اور جو ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گی, کیا ہر ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرے؟ ہے کہ نہیں؟ اور ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا جو لا ہے اس کو امپلیمنٹ کرے اپنے. اور وہ کسی کو کیسے, کوئی ملک اپنے لوگوں کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ باہر سے آ کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر دہشت گردی کریں اور پھر ہم ان کو شہیدوں کا نام دے کر تو میٹھی ٹافی دے دیں؟ کوئی ہے اجازت دینی چاہیے؟ آپ بتا سکتے ہیں نہیں دینی چاہیے. تو دیکھیے چائنا میں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا, وہاں پر وہ ہمیں ارمچی میں اور کاشگر میں وہ اینٹی ٹیررسٹ ایگزیبیشن ان کا ایک ادارہ تھا, اس میں لکھی گئی. انہوں نے ہمیں وہ پورا وہاں پر بریفنگ بھی دی کہ یہاں پر 15 سے 20 سال پہلے کچھ ایسے علیحدگی پسند گروہ تھے جو ریلیجین کا نام لے کر یہاں پر باقاعدہ بم دھماکے کر رہے تھے. انہوں نے ہمیں وہ باقاعدہ اوزار بھی دکھائے, ہتھیار بھی دکھائے کہ وہ بیجنگ تک میں انہوں نے دھماکے کیے. چائنا نے ان کو آہستہ 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 ان کو دیکھنا شروع کیا. ایونچولی چائنا نے کہا انف. اس کے بعد ان لوگوں سے ایک آئرن ہینڈ کے ساتھ نمٹا گیا. ان کو بتا دیا گیا کہ دہشت گردی چاہے وہ اسپیچ کی صورت میں ہے, چاہے وہ آپ کسی کو بھڑکا رہے ہیں, چاہے آپ بم دھماکے کر رہے ہیں, دیٹ از انٹالریبل. تو ان لوگوں کو جو کہ اسلام کا نام استعمال کر کے اور پورے اس شنجان کے خطے کا سکون برباد کر رہے تھے, ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا گیا. ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. بہت سارے لوگوں کو وہاں پر ٹریننگز بھی دی گئی. ٹریننگ سینٹرز کا جو آپ نام سنتے ہیں وہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں. پھر دیکھیں وہاں پر ہم گئے, ایک بہت بڑا اسلامک سینٹر تھا ارمچی میں. وہاں پر امام صاحب تھے. وہاں پر ہم نے دیکھا, جیسے سر نے ابھی بات کی کہ وہاں پر تو کھانا بھی دیا جاتا ہے. وہاں پر جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ہم ان کی کلاس رومز میں گئے, وہاں پر ان کو حدیث, اچھا ایک اور ہر جگہ پر صفائی کا معاملہ, تو میں پاکستان کا ذکر میں نے کیا کہ کاش ہمارے ملک میں بھی, ٹھیک ہے. وقت کی پابندی کا معاملہ تب بھی میں ذکر کیا کہ کاش پاکستان میں بھی ایسا ہو. اور جب ہم یہاں پر گئے اس اسلامک سینٹر میں, تو میں نے کہا کاش پاکستان میں بھی ہے. یہاں پر آپ مجھے بتائیے, ایک عام پرائمری کا ٹیچر ہے, یہاں پر کچھ ٹیچرز بھی بیٹھے ہوں گے, سر کوئی بھی آ کے تو پرائمری کا ٹیچر لگ سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک ٹیسٹ ہوتا, پاس کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک مسجد کا امام, کوئی بھی آ کے ہماری مسجد کا امام لگ جاتا ہے. اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, اس کو کوئی ٹیسٹ پاس نہیں کرنا, اس کے لیے کوئی قانون لاگو نہیں ہے. جبکہ چائنا میں ہم لوگ جس سینٹر میں گئے, اسلامک سینٹر میں, وہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر نامی گرامی عالم آتے ہیں اور وہاں پر اسٹوڈنٹس کو وہ یہاں وہیں پر رہتے ہیں, ان کو بہترین کھانا, بہترین رہائش. اچھا ان کلاس رومس میں گئی تو صحیح بخاری کا درس ہو رہا تھا, جو کہ چائنیز میں بھی اور ان کی اپنی لینگویج میں بھی, دونوں میں پڑھایا جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جو یہاں پر ہمارا 3 سال کا 2 سال کا کورس ہوتا ہے, جو لڑکے وہ پاس کر لیتے ہیں, پھر وہ چین کی مختلف مساجد میں جا کر اس کا انتظام سنبھالتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ وہ کتنا زبردست ایک ادارہ ہوگا. یہاں پر ایک امام صاحب سے آپ پوچھ لیں تو اس کا دین کا جو علم ہے نا, وہ شاید مجھ سے اور آپ سے بھی کم ہوتا ہے. صرف اذان دینی آتی ہوگی شاید اس کو. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے میں نے بھی بہت زیادہ سبق لیا. پھر جہاں تک بازاروں کا تعلق ہے, ہم گئے, کہتے ہیں حجاب نہیں لینے دیتے. ارمچی میں, کاشگر میں, جو شنجان کے 2 علاقے ہم گئے, ہم گھومے پھرے,
अच्छा वो कितने लोगों को हमारे लिए सेट कर सकते थे कि पूरा बाजार है, पूरा शहर तो नहीं, हमारी बस पूरे शहर से गुजर के जाती थी। वहाँ पर जैसे हमारा माहौल है, जैसे अभी हमारा यहाँ पर है, कुछ नकाब में बैठी हैं, कुछ दुपट्टों में बैठी हैं, ठीक है, कुछ हिजाब में बैठी हैं, लेकिन हमारी अपनी फ्री विल है। इसी तरीके से वहाँ पर भी कोई पाबंदी नहीं है और वो अपनी फ्री विल से लेती हैं। फिर दाढ़ी, कि वहाँ पर दाढ़ियाँ नहीं रखने देते। तो जो इस्लामिक सेंटर के इमाम साहब थे, माशाल्लाह बारिश शख्सियत थे, और मैं तो उनको कहती थी कि ये शायद वो चंगेज़ खान की उसके नस्ल से हैं, बिल्कुल ऊंचे लंबे और सुर्ख सफ़ेद चेहरा, बहुत खूबसूरत। उन्होंने हमें बताया कि कुछ दिन पहले ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है इंटरनेशनल, उसकी प्रेसिडेंट आई यहाँ पर और उनके साथ एक अमरीकी सहाफ़ी था। तो कहते हैं कि जब वो उसने देखा सारा तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ पर तो ये चीज़ें नहीं है, यहाँ तो पुरसुकून माहौल है, लोग अमन अमान से रह रहे हैं, सब सहूलतें मुयसर है। तो कम से कम ये सहूलत भी थी कि वहाँ बिजली नहीं जाती थी। तो उन्होंने कहा इमाम साहब ने मुझे कि वो अमरीकी सहाफ़ी मेरे पास आया और कहने लगा कि आप अगर इजाज़त दें तो मैं आपकी दाढ़ी खींच के देखना चाहती हूँ कि ये नकली तो नहीं है, सिर्फ आपने हमें दिखाने के लिए लगा दिया और आपको अलाउ नहीं है। तो इमाम साहब ने कहा कि यस प्लीज गो ऑन। तो कहते हैं उस कमबख्त ने इतने जोर से खींची और फिर कहने लगा ओ इट्स रियल, इट्स नॉट फेक। तो मतलब वेस्ट के दिमाग में ये एक आया हुआ है ना कि वहाँ पर दाढ़ियाँ नहीं रखी देते, ऐसा सच नहीं है। हाँ, जैसे मुसलमान वहाँ पर देखे 56 एथनिक ग्रुप्स हैं, सबसे बड़ा हान ग्रुप है और सेकंड नंबर पर वीगर है। उन सब से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चीन का जो कानून है उसका एहतराम करें और चीन के अमन और अमान में अपना हिस्सा डालें। तो यही बातें सारी मैंने अपने इस पूरे सफरनामे में की, आप इसको पढ़िएगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा इसमें। बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहिए तो आप जवाब से पहले डॉक्टर रेखा कुछ कहना चाहेंगी? ये खुद भी चाइना से पढ़कर आई है, मेडिकल की तालीम इन्होंने हासिल की है, कुछ अपने मैम अगर शॉर्ट सा कि फिर हम थोड़ा सा बस आपकी सारी बातों से और इनके खालिद साहब की बातों से मैं अपने जो बच्चे बैठे हुए हैं इनको एक पैगाम देना चाहती हूँ कि चाइना की तरक्की जो है उसमें उनका लाइफस्टाइल में सादगी, मेहनत और नेशनलिज्म, इसको वो हमेशा कलेक्टिव को सोच करते हैं ना। तरक्की के लिए उनकी सोच कलेक्टिव है, हमारी तरह इंडिविजुअल नहीं है कि मैं अपनी तरक्की पे जोर दूं, अपने बच्चों की तरक्की पे जोर दूं, अपने आने वाली 10 नस्लों के लिए महल भी बना लूं और सोना भी बहुत कुछ जमा कर लूं, नहीं, वो कलेक्टिव सोचती है। उस वक्त मैं 78 में मेडिकल कॉलेज में थी चाइना में, उस वक्त तंग शाओपिंग ने फॉर मॉडर्नाइजेशन का ये ऐलान किया था और लोग फॉर मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे और चाइनीज को उस वक्त ये जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल पता नहीं था। उन्होंने PIA से जहाज लिया, उसको उनके इंजीनियर्स ने, लोगों ने उसको खोला, उसको देखा और फिर उन्होंने हमसे बेहतर जहाज बनाने शुरू कर दिए कि हमने जो है जहाज उनसे इंपोर्ट करने शुरू कर दिए। वो हांगकांग से सारी मशीनरी जो है, ये टीवी, ये उस वक्त कैसेट प्लेयर होते थे, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वो लेके जाते थे, उसको खोलते थे और उनके जो बच्चे थे उस वक्त के वो उनको स्टडी करते थे। उसके बाद आप देखिए सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है चाइना से विदिन फ्यू इयर्स चाइना से बनने लगे। तो उनकी कौम जो है मेहनत का कीड़ा है, जिस काम को वो करते हैं कलेक्टिवली करते हैं और उसमें वो इसलिए तरक्की कर रहे हैं। दूसरा जो है सादगी, मेहनत और डिसिप्लिन जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। डिसिप्लिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है, टाइम की वो बिल्कुल पाबंद है और इतनी मेहनत से हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम सारा दिन घूमते रहे, लेकिन उनके लिए ये बात आसान है। तो ये सारी बातें मैं बताना चाह रही थी और मैंने भी शिनचियांग का विजिट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको आपकी तारीफ करती हूँ और तहसीन पेश करती हूँ कि इतने खूबसूरत तरीके से चीज़ों को जो है ना लिखना और बयान करना, ये एक फन है जो आपके अंदर है।